بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ سب کو، خواتین و حضرات، سسٹر نسرین، بردر نیر حسین، عبد الرحمان صاحب، سسٹر انور، بردر طاول حق، سسٹر بشرا، دلدار علی صاحب، ممتاز فاطمہ، سسٹر نادیہ اشرف، نوید صاحب، ڈاکٹر خالدہ روحی، سسٹر امرین ریاض، سسٹر شاہدہ، سسٹر سرور، صاحبزادہ ابو بکر، سسٹر رابعہ ہمارے ساتھ ہیں، سسٹر سبیلا، اور باقی لوگ ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں QC 5 کا صفحہ نمبر 20، پہلے پارے کا 20واں صفحہ، جس پر ہم نے 4 لیسنز پڑھنے ہیں، 2 آج ہم کر لیں گے اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ سب لوگ اس بات پر بھی ایڈوانس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے QC 1 سے جو سفر شروع کیا تھا وہ اب ہمارے اس ایک بڑے مائل سٹون تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ جمپ کریں گے دوسرے پارے میں، اور پھر سے ان ساری چیزوں کو ہم ریوائز کریں گے، گرامر کو، اور ساتھ ساتھ ہم جتنا پڑھا ہوا ہے اس سارے کو اپلائی کرتے ہوئے چلیں گے، اور پھر ہمیں یعنی ہمارا پھل تیار ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ ہم جنوری سے اس پھل کو لینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ہماری محنتوں کا ثمر اور نتیجہ نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارے سیکھنے میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیکھ کر آگے سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ ہے کہ جو سیکھ کر آگے دوسروں کو بھی سکھا رہا ہو۔ سارے نیت رکھیں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے جو سیکھیں اس کو درست انداز میں آگے ضرور پہنچاتے رہیں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 20 کا اشارہ A۔ اس سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 اور 136 دیکھنی ہے۔ دوسرے پارے سے ہم نے کورس 2 سے آغاز کیا تھا، پہلے پارے کے ابتدائی 5 صفحات ہم نے کورس 2 میں پڑھے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ہم نے پوائنٹرز یاد کیے۔ کورس 3 میں ہم نے بائیں ہاتھ کی انگلیاں استعمال کی پوائنٹرز یاد کرنے کے لیے، اور پھر ہم کورس 4 میں تھے تو دوبارہ دائیں ہاتھ استعمال کیا۔ اب ہم کورس 5 پہ ہیں، ہم بائیں ہاتھ کی انگلیاں استعمال کر رہے ہیں اپنے پوائنٹرز کو یاد کرنے کے لیے۔ مضامین جو چل رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، مختلف امتحانات اور آزمائشیں تھیں، ان پر وہ پورا اترے، پھر اللہ نے ان کو امامت کا رتبہ عطا فرمایا کہ وہ تمام کائنات کے اندر موجود تھا، للناس امامہ، سب کے لیے قائد اور مقتدا بنے۔ تو کعبہ کی تعمیر کی اور ان کی وصیت اور دعائیں وغیرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو 20واں صفحہ ہے، آخری صفحہ پہلے پارے کا۔ اس کے 4 اشارے بنیں گے۔ ہو جاؤ یہود و نصارہ، اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا تو اللہ کے بارے میں جھگڑا، بڑا ظالم جو شہادت چھپائے۔ ہو جاؤ یہود و نصارہ، اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا تو اللہ کے بارے میں جھگڑا، بڑا ظالم جو شہادت چھپائے۔ مختصر اشارے ہوں گے، یہود و نصارہ، ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم۔ یہود و نصارہ، ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم۔ تو پہلا اشارہ اس صفحے کا ہے، ہو جاؤ یہود و نصارہ۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام یہ سب کے سب مسلم تھے اور اسلام کی پیروی کرنے والے تھے، اور یہاں اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی اسلام ہی کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ
اپنے دور میں موجود یہود و نصارہ کی باتوں کی جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے اور ان کی پرواہ کرنی چاہیے۔ دو پوائنٹرز میں سبق ہمارے لیے کیا ہیں کہ اگر یہود و نصارہ اپنے مذہب کو قبول کرنے کی دعوت دیں تو ان کو بتائیں کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہیں جو کہ ایک سچے مسلمان تھے، اور ہم قرآن پر اور قرآن میں بیان کی گئی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کسی کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں رکھتے۔ اللہ نے جو ان کو مراتب عطا کیے ہیں ہم ان مراتب کا خیال رکھتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، باقی ہم بحیثیت نبی اور رسول ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھتے۔ 3 نئے الفاظ آ رہے ہیں صرف، الحمدللہ۔ ایک آ رہا ہے حنیفن، اور ایک آ رہا ہے اسبات، اور ایک آ رہا ہے اوتیہ، بس باقی سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو یہیں پر ٹیسٹ کر لیں کہ آیا یہ بات صحیح ہے، ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں۔ کوئی 2 لوگ ہاتھ کھڑا کر کے والنٹیئر کر دیں کہ جو ان 2 آیتوں کا یہاں پر رواں ترجمہ کر دیں، لفظی ترجمہ کر دیں لفظ پر لفظ۔ 2 لوگ ہاتھ کھڑا کر دیں، 2 والنٹیئرز چاہیے، ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ مائک آن نہ کریں۔ مسٹر نسرین آپ کو آخر میں رکھا جائے گا کیونکہ آپ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے کافی سینئر موسٹ ہمارے جو ہے وہ ساتھیوں میں سے ہیں قرآن کلاسز کے۔ ایک تو آگے نیئر صاحب، جو لوگ فرسٹ ٹائم کسی 5 کر رہے ہیں ان میں سے نیئر صاحب آپ کر لیجئے پہلی آیت کا ترجمہ، لفظ پر لفظ ترجمہ کیجئے، اتنے میں کوئی دوسرا تیار ہو جائے گا۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن، ہو نصارہ، یہود یا نصارہ، تہتدو، تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفاً، کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم جو ہے وہ حنیفاً یعنی یکسو ہو کر، وہ یکسو ہو کر اس کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وما کانا من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے، وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے۔ جزاکم اللہ سر۔ دوسری آیت کے لیے سسٹر نسرین کے علاوہ کوئی اور نہیں آ رہے؟ جی سسٹر ممتاز فاطمہ، مائک آن کر لیں، آپ کا مائک آن نہیں ہے سسٹر ممتاز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ قولو، کہہ دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف اترا ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ اترا ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولادوں پر، ان کی ذریت پر، وما اوتیا، اور وہ دیے گئے تھے، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لا ان کے نفرق رب کی بین، طرف سے، ان اللہ کے کی رب طرف کی، سے نہیں، ان کے رب کی ہاں طرف جی سے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، شکریہ جی۔ ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی میں بھی فرق نہیں رکھتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ تعالیٰ مطلب اس کے لیے اس کے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آئی ہوپ کہ باقی سب لوگوں کو بھی ایسے ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ویل ڈن جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ، نیئر صاحب اور سسٹر ممتاز۔
अल्लाह ताला मजीद बरकतें अता फरमाए। तो अब ये अल्फाज हमारे लिए अल्लाह के फजल करम से हमें ऐसे लगते हैं कि जैसे उर्दू लिखी हुई है, और बहुत थोड़े से ऐसे अल्फाज होते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा ज़रा डीपली गौर करना पड़ता है। अदरवाइज ये सारे अल्फाज जो है वो हमारे लिए बड़े फेमिलियर हो चुके हैं हम इनसे, कि ये अल्फाज बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यही वो बात है जिसको हमने QC1 में शुरू में बात करते हैं हम, के कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज सिर्फ 4500 हैं, जो रिपीट होकर जो है वो तकरीबन कितनी मरतबा 78,000 मरतबा तकरीबन ऑलमोस्ट इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है जी। तो हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा देख चुके हैं, हमारे दो साथियों ने कर दिया। ये तर्जुमा लिखा हुआ भी आ गया, एक दफ़ा मैं इसको दोबारा से दोहरा देता हूँ। हमने तिलावत भी चने साथ साथ हो गई है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, कूनू, तुम सब हो जाओ, हुदन, यहूदी, औ या नसारा, नसरानी, तहतदू, तुम सब हिदायत पालोगे। कुल, कह दीजिए, बल, बल्कि, मिल्लत इब्राहीमा, दीन इब्राहीम की, हनीफन, एक अल्लाह के हो जाने वाले या यकसू हो जाने वाले, वमा काना, और नहीं थे वो, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से। अब इसमें नया लफ्ज आया है हनीफ, इसका हम टेबल भी देखेंगे कि ये कैसे आता है। और हनीफ कहते हैं यकसू हो जाने वाला, बाकी सारी जवानिब से, बाकी हर तरफ से बेनियाज होकर एक तरफ को जो है वो मुकम्मल कंसंट्रेशन आ जाए जिसकी, तो उसको कहते हैं यकसू हो जाने वाला। फिर ये लफ्ज मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकसू थे, हनीफ थे। हनीफ का माना एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाला, यकसू हो जाने वाला। और बाकी इसमें दो अहम पॉइंट हैं। एक ये है कि तहतदू असल में था तहतदूना, तहतदू असल में तहतदूना था, और इससे नून ड्रॉप हो गया है। और नून ड्रॉप होने की वजह होती है कि या तो उससे पहले कोई अन आ जाए, या लन आ जाए, या ली आ जाए, या वो दूसरी सूरत हो तो इन, मन और मा वगैरह, ये ऐसे अफाल, ऐसे अल्फाज हैं कि जो डबल छुरी वाला काम करते हुए दो मरतबा छुरी चलाते हुए नून को ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर हमें ना तो इन, मन और मा नजर आ रहा है, और ना ही हमें कोई अन, लन, लम वगैरह कोई भी ऐसे अल्फाज नजर नहीं आ रहे। फिर भी ये तहतदू का नून गिरा हुआ है। इस पर बात करेंगे कि ये क्यों गिरा हुआ है, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाइएगा। दूसरा है मिल्लत इब्राहीमा, तर्जुमा में भी लिखा हुआ दीन इब्राहीम की। तो क्या दीन इब्राहीम की? गोया यहाँ पर एक लफ्ज जो है वो अंडरस्टूड है, बल नत्तबिउ मिल्लत इब्राहीमा, हम इत्तिबा करते हैं। नत्तबिउ, इत्तबा यत्तबिउ, इत्तिबा करना, तो नत्तबिउ, हम इत्तिबा करते हैं, मिल्लत इब्राहीमा, दीन इब्राहीम की, हनीफन, जो कि यकसू हो जाने वाले थे। ठीक है जी। तो मुख्तसर शरह देखिए, आज भी आप देखेंगे कि नसारा अपने मजहब की दावत देने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये काम तो हमें करना चाहिए, और कि उनको सबसे बेहतरीन मजहब, सबसे बेहतरीन दीन और मिल्लत इस्लाम की तरफ दावत दें, और ये हमारा जो है वो फरीज़ा भी है। हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल देना चाहिए, जो कि ना तो यहूदी थे और ना ही नसरानी थे, बल्कि वो तो एक सच्चे मुस्लिम थे। अल्लाह ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, मा काना इब्राहीमु यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना वो ईसाई थे, बल्कि वो तो यकसू हो जाने वाले मुस्लिम थे, और वो मुशरिकों में से भी नहीं थे। तो ये तीन जो है वो तबकात थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का के साथ खुद को रिलेट करते हुए दावा करते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम में से थे। मक्का के मुशरिक भी कहते थे कि हम इब्राहीमी दीन पर हैं, यहूदी भी कहते हैं कि हम इब्राहीमी दीन पर हैं, ईसाई भी कहते हैं कि हम इब्राहीमी दीन पर हैं। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि ना तो वो यहूदियों में से थे, ना ईसाइयों में से, ना मुशरिकों में से, बल्कि वो तो क्या थे? सच्चे मुस्लिम थे। तो हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और दीगर अंबिया की पैरवी करते हैं। तमाम नबियों के पास अल्लाह ने जो हिदायत का पैगाम भेजा वो एक ही था। ये एक बहुत आसान और समझ में आने वाली बात है।
یعنی تمام کے تمام انبیاء کی دعوت جو تھی اپنی اپنے وقت میں اپنی اپنی امتوں کے لیے، وہ بنیادی طور پر اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو 3 نقطوں پر کھڑی تھی۔ ہر نبی نے 3 بنیادی دعوتیں جو ہے وہ دی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، توحید سمجھائی۔ دوسرا، نبوت اور رسالت کا کانسیپٹ سمجھا کر پھر نبی اور رسول کے اوپر ایمان لانے کی بات کی۔ اور تیسری بات تھی کہ زندگی گزار رہے ہو تو اس کے بعد مرنا ہے، مر کر اٹھ کر دوبارہ آخرت میں اپنے جزا اور سزا کا ایمان اور عقیدہ۔ یہ 3 بنیادی عقائد تھے۔ باقی پورے کا پورا دین اسلام اگر دیکھیں تو انہی 3 بنیادی عقائد کے اوپر کھڑا ہے۔ کوئی عقیدہ توحید کے ساتھ ریلیٹ کرے گا، کوئی عقیدہ یا عمل رسالت سے متعلق ہوگا، کوئی عقیدہ یا عمل آخرت سے متعلق ہوگا۔ تو تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی کہ اللہ کی توحید، نبی اور نبوت اور رسالت کا ایمان اور آخرت کا یقین۔ تو جو شخص کسی ایک پیغام پر ایمان رکھتا ہو اسے دوسرے نبی کے پیغام میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی بات لے کر آ رہے تھے کہ ہر نبی نے پچھلے گزرے ہوئے نبی کی بات کی تصدیق کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو بھی یہی فرمایا کہ تمہارے پاس ایسی چیز آئی ہے کہ جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والی، یعنی جو دین تم تک پہنچا تھا اس کی یہ تصدیق کر رہا ہے۔ تو ہر قوم میں اللہ نے نبی کو بھیجا، یعنی کسی کے لیے جو ہے وہ یہ بات نہیں رکھی کہ کل کو کوئی اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کرے کہ میرے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ ہر زمانے میں اللہ نے نبوت کا سلسلے کو جاری رکھا، اور تا آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے یہ فضیلت اور یہ جو مرتبہ تھا کہ دوسروں تک دین کا اور اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ٹھہرا، جو آج جو ہے وہ ہم میں سے، میرے اور آپ کے لیے بھی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں بھی جیسے شروع میں بھی بات کی کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو آگے پھیلانا ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، تو جہاں تک ہو سکے ہم اس کو پھیلانے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اس آیت کو پڑھتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تم ہدایت پالو گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہہ دیجئے بلکہ بریکٹس میں ہم اتباع کرتے ہیں دین ابراہیم کی جو ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ الحمدللہ۔ دوسری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے۔ تم سب کہہ دو آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزل الینا، انزل نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اولاد یعقوب کی طرف۔ یہ اسباط کا جو لفظ ہے یہ سبط کی جمع ہے۔ سبط کہتے ہیں اولاد کو، بیٹے کو، اور اس کی جمع ہے اسباط، اولادیں۔ تو ویسے تو لغوی طور پر اگر ہم ڈکشنری دیکھیں تو سبط کا معنی کسی کی بھی اولاد ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ یوز کیا تو اس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جتنے بھی تھے وہ سب کے سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اس لیے پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام، اور آگے یوں سلسلہ چلتا چلا آیا، اور یہ تمام کے تمام انبیاء عیسیٰ علیہ السلام کے تک جو آئے ہیں وہ جو ہے وہ اسی خاندان میں سے اور اسی اولاد یعقوب ہی میں سے
آئے ہیں اسی نسل کا حصہ تھے. تو اس لیے جو بھی ان کی طرف نازل کیا گیا اولاد یعقوب کی طرف یعنی تمام نبیوں کی طرف جو نازل کیا گیا. قولو، اللہ تعالیٰ میں یاد دلا رہا ہے کہ دوسروں کو اسلام کی طرف بلاؤ، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو ہر ممکن طریقے سے دوسروں تک پہنچائیں. اب قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ مخاطب کی مرضی ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بات کو اور پیغام کو پہنچا دیں. یہ یاد رہنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی. اس میں بھی ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ بات بولی جاتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور جو کہ بالکل درست بات ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن کنسپٹ سمجھیے. لا اکراہ فی الدین کا معنی ہے لا اکراہ فی قبول الدین، کسی بھی دین کو قبول کرنے کے اندر کسی کو اوپر جبر اور اکراہ نہیں کیا جائے گا، زبردستی نہیں کی جائے گی. لیکن کوئی آدمی اپنی جو ہے وہ مکمل آزادی کے ساتھ اور پورے اختیار کے ساتھ کسی بھی دین کو، خاص طور پر دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے اگر، تو اب اس کے اوپر دین کے احکام پر عمل کرنے میں وہاں جو ہے وہ زبردستی بعض معاملات میں آئے گی. فرائض کو پورا کرنا اور منکرات سے رکنا، اور جو ہے وہ جو چیزیں اللہ نے منع قرار دی ہیں ان چیزوں سے رکنا اور بچنا، اس پر اللہ نے سزائیں رکھی ہیں دنیا میں بھی، اور آخرت کی سزائیں بھی ہیں اگر بغیر توبہ کے جائیں گے. تو قبول کرنے میں تو کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن جب قبول کر لیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ ہر انسان جو ہے وہ اس سے پوچھا جائے گا. اور اگر دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا شخصیت، کوئی ایک ایسا نظام موجود ہوگا کہ جس کے تحت پورے کا پورا دین اسلام کو صحیح طریقے سے اپلائی کیا جا رہا ہو، امپلیمنٹ کیا جا رہا ہو، تو پھر اس سے دنیا میں بھی سزائیں نافذ ہو سکتی ہیں. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے چوری کرنے کی سزا بتائی، زنا کی سزا بتائی، اور جو ہے وہ کسی پر جھوٹی تہمت لگانے کی سزا بتائی. تو یہ ساری سزائیں ظاہر ہے دین اسلام کا حصہ ہیں. احکام کو فالو نہ کرنے پر سزائیں دی جائیں گی، لیکن قبول کرنے میں بہرحال اختیار ہے، اپنی مرضی سے قبول کیا جائے گا. اس حصے کو پڑھ لیں ایک مرتبہ. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. اور جو موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، آتا اس نے دیا، اوتیا وہ دیا گیا، آتا اس نے دیا، اوتیا اسے دیا گیا. تو اوتیا فعل مجہول ہوا، اور ہم یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ فعل مجہول کے بعد ایک اسم آتا ہے جو اس کے لیے ایکچول مفہوم کے اعتبار سے تو وہ مفعول ہوتا ہے، لیکن جب فعل مجہول آ جائے تو وہ فاعل کے نائب کے طور پر آتا ہے، اس لیے اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، اور وہ بھی رفع کی حالت میں آ جاتا ہے. تو موسیٰ جو ہے یہ اوتیا کے لیے نائب الفاعل ہے، تو یہ مقام رفع میں ہے، لیکن موسیٰ کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہاں پر پیش نہیں لکھی جا سکتی، اس لیے یہ ہمیں نظر ایسے ہی آ رہا ہے کہ کھڑی زبر کے ساتھ. تو وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا اور جو دیا گیا النبیون. اب النبیون بھی یہاں اوتیا کے لیے نائب الفاعل ہے، اور یہ رفع کی حالت میں ہمیں نظر آ رہا ہے. النبیون یہ النبی کی جمع ہے، اور النبی کی جمع اگر واو نون یا نون سے بنائی جائے تو رفع کی حالت نبیون ہوگی، اور نصب یا جر میں نبیین آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں اوتیا کے لیے نائب الفاعل بن رہا ہے النبیون، اس لیے یہ رفع کی حالت میں آ گیا. من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، فرق یفرق کون سا پیٹرن بن رہا ہے؟ فرق یفرق
علامہ یعلم، علامہ یعلم، یعلم، تو علامہ یعلم سے مصدر تھا تعلیم، تو فرقہ یفرق سے مصدر بنے گا تفریق، تفریق. ٹھیک ہے جی، ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم. بین احد یہ تعلق کی جوڑی بن رہی ہے، بین احد ایک کے درمیان، بین احد کسی ایک. احدن جو ہے نا وہ تنوین جو اس کے آخر میں دو حرکتیں نظر آ رہی ہیں، اس احدن کا ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی ایک. بین احدن کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے. وَنَحْنُ اور ہم سب لہو اسی کے فرما بردار ہیں، مسلمون فرما بردار. ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس لیے کہ سب کے سب نبی اسی اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، نہ کہ اپنے معاشرے کے رسم و رواج یا خود اپنی یا کسی اور کی خواہشات کے سپرد کرتے ہیں. اچھا جی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہوئی، انا اغنى الشرکاء، میں اغنا زیادہ غنی ہوں، الشرکاء شریکوں میں سے، یا میں شریکوں کا سب سے زیادہ غنی ہوں. شریک جس کے ساتھ بھی کسی کو شریک بنایا جائے تو اس کے اندر ایک بے نیازی ہو سکتی ہے. ان بے نیاز لوگوں میں سب سے بے نیاز اشخاص میں سے میں سب سے زیادہ غنی اور بے نیاز ہوں، عن الشرک، شرک سے. من عمل عملا اشرک فیہ معی، من عملا جس نے کوئی عمل کیا، عملا کوئی بھی عمل، اشرک فیہ شریک کر لیا اس نے، فیہ اس عمل میں، معی میرے ساتھ، غیری میرے کسی غیر کو شریک کر لیا، ترکتہ و شرکہ میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. مطلب کیا ہوا کہ کہیں پر بھی اگر کسی کام کو دیکھا جائے تو اگر کچھ لوگ مل کر کوئی کام کر رہے ہوں تو ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ میں یہ ان 4 لوگوں کے ساتھ مل کر کام تو کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ نہ بھی ہوں تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ان کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلے بھی کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یا بعض اوقات ہمیں یہ ملتا ہے دیکھنے کو کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی سپورٹر ہے تو کہتے ہیں یہاں میری اس کی وجہ سے مجھے بڑی سپورٹ ہو رہی ہے. تو 2 طرح کے طبقات میں ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر مل کر کوئی ٹیم ہے جو مل کر کام کر رہے ہیں تو وہ اس سپورٹ کو آن کرتا ہے اور وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ مجھے ان کی سپورٹ ان کی وجہ سے ہیلپ ہو رہی ہے. دوسرا وہ طبقہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد کہے کہ میں اکیلا بھی یہ کام کر سکتا تھا، یہ شریک نہ بھی ہوتے، میرے ساتھ سپورٹر نہ بھی ہوتے تو بھی مجھے کوئی ایشو نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی کوئی شریک بنایا جائے تو وہ غنی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایسے تمام اغنیاء میں سب سے زیادہ غنی ہوں. کہ دنیا میں کوئی بھی شریک ہوگا تو اس کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت پڑ جائے کسی موقع پر، لیکن مجھے کبھی کسی موقع پر رتی برابر بھی کسی کے شرک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بلکہ میرا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ کوئی عمل کرے ایسا جو میرے لیے ہونا چاہیے تھا، اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس عمل میں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیتا ہے تو میں اس کے عمل کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں اس کے حال پر. یعنی پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے تو خالص تھا نہیں، لہٰذا اجر بھی جس کو میرا شریک بنایا تھا اسی سے اجر اور بدلہ لے لو. اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ ہم نے پڑھا تھا QC1 میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب کر کے جہنم کو کا جو ہے وہ کہیں کہ آغاز کیا جائے گا لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا، وہ 3 لوگ ہوں گے کہ ایک جو ہے وہ قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا. تینوں نے بڑا اہم کام کیا ہوا، لیکن وہ جو ہے وہ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، لوگوں نے تمہاری واہ واہ کر لی تو بس تمہیں تو بدلہ مل گیا، میرے لیے تو خالص تھا نہیں، لہٰذا تم جہنم میں جاؤ. تو اللہ تعالیٰ پھر اس انداز سے معاملہ فرماتے ہیں اگر کوئی شرک کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے تو یہ شرک جو ہے وہ بڑا ہی قبیح اور سنگین جرم ہے جو اس کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, बाकी जिसको चाहेगा अल्लाह माफ कर देगा। तो पढ़ लीजिए इस हिस्से को भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतियन नबिय्यून मिर रब्बिहिम, और जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को, और जो नबियों को दिया गया उनके रब की जानिब से। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून, हम उनमें से किसी एक के दरमियान भी फर्क नहीं करते और हम उसी के फरमाबरदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों आयात तर्जुमा के साथ मुकम्मल हो गई। हमने मुख्तसर शरह भी देख ली, हदीस भी पढ़ ली। असबाब को एक मरतबा फिर से देख लेते हैं कि यहूदी और नसरानी अपने मज़हब को कबूल करने की अगर हमें दावत दें तो हम उनको बताना चाहिए कि हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले हैं जो एक सच्चे मुस्लिम थे, और हम कुरान पर और कुरान में बयान की गई तमाम बातों पर ईमान रखते हैं, तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाते हैं और किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं रखते। ये असबाक एक बार फिर से हमने दोहराए। तो इन आयात से हमें जो सबक मिलता है उसके मुताबिक हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हम में से हर एक को हर किस्म के शिर्क से महफूज रख, आमीन। और हम प्लान बनाए आइंदा के लिए कि हर किस्म के शिर्क से दूर रहने के लिए प्लान करेंगे, दूर रहेंगे, और समझ कर हम चीज़ों को समझेंगे कि कौन सा अमल जो है वो मुझे अगरचे बड़ा ही भला लग रहा हो, लेकिन मैं उसको समझूंगा और उलमा से चेक कर लूंगा इनमें से कौन सा अमल शिर्क है, ताकि मैं अपने आप को शिर्क से बचा सकूं। अल्लाह ताला हम सबको ये फहम और समझ अता फरमाए। अस्मा और अफ़ाल देख लीजिए। इसमें अस्मा इस्तेमाल हुआ मिल्लत, पहले भी आ चुका, तो मिल्लत वाहिद है, इसकी जमा हम पढ़ चुके हैं। क्या हुआ इसकी जमा थी मिल्लत की? मिलल। मिलल। मिल्लत की जमा मिलल। असबात जो है ये नया लफ्ज है, इस पर हमने बात की कि सिब्त की जमा है असबात, औलाद को कहते हैं। और नबीयून, ये नबी की जमा नबीयून या नबीयीन हो सकती है। अंबिया। और चूंकि अब हम रफा नसब जर का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब हमें पता है कि अब अगर सवाल आपको दिया जाए ये वाली आयत लिख कर, और आपके होमवर्क या क्विज में सवाल आए कि वमा उतियन नबीयूना, यहाँ पर अन्नबीयूना का वाहिद क्या है, तो क्या वाहिद लिखेंगे? अन्नबीयूना का वाहिद क्या है इस आयत के रेफरेंस से? तो उसका वाहिद क्या होगा? अन्नबीयू या अन्नबिया या अन्नबीयी या अन्नबी, क्या लिखेंगे? नबीयू। अन्नबीयू नबीयू। पेश के साथ, क्योंकि अब हमें मालूम है कि नबीयूना जो है वो रफा की जमा रफा। है, रफा की हालत में। अफाल में हनीफन आया दौरबा के पैटर्न से, हनफा यहनिफु इहनिफ, इसका हानिफ नहीं होगा बल्कि हनीफ होगा। जैसे करुमा के पैटर्न से भी हमने करीम पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर भी हनफा यहनिफु इहनिफ, हनीफ, और इसम मफूल नहीं होगा, इसका असर किसी दूसरे पर नहीं पड़ता, फेल लाजिम है। और हनफुन, हनफुन का माना यकसू हो जाने वाला, यकसू हो जाना। तो हनफा वो यकसू हुआ, एक तरफ को हो गया, एक अल्लाह की जानिब हो गया। कमजोर अफाल में काला और काना हमें हर दूसरी लाइन में नजर आ जाते हैं। और मजीद फीही में ऊतिया आया, ये आता युती, आती, मुतिन मुतन ईता उन, तो आता से ऊतिया फेले मजहूल हुआ। नुफर्रिकु अल्लमा के पैटर्न पर हम बात कर भी चुके, फर्रका युफर्रिकु फर्रिक, मुफर्रिकुन मुफर्रकुन तफरीकुन, फर्क करना, अलग करना। और मुस्लिमून अस्लमा के पैटर्न से इस्मुल फाइल मुस्लिमून, और इसका वाहिद क्या होगा मुस्लिमूना का? जी मुस्लिमुन। मुस्लिमुन होगा, क्योंकि ये मुस्लिमूना है। तो ये कुरान वाला हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ। दो बातें, दो में से एक तो मैं बता चुका था। एक पहली बात कि ये तहतदू जो है यहाँ पर, इसका नून क्यों ड्रॉप हुआ है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तहतदू हमने पढ़ा कि किस कोई भी फेल मुदारे से पहले आ सकता है इन, मन, मा, और फल या वल,
تو یہ کر دیتا ہے جزم کی حالت میں. اور اگر آ جائے ان، لن، لی، تاکہ والا معنی دے، اور حتی وغیرہ، ان کے بعد فعل مضارع آئے تو نصب کی حالت ہو نصب جاتی ہے. کی حالت. اور اگر جمع ہو تو جزم میں یا تو سکون آ جائے گا آخر میں، اور اگر نون ہو تو آخر سے نون ڈراپ ہو جائے گا دونوں صورتوں میں. تو نون کا ڈراپ ہونا دونوں صورتوں میں بنتا ہے. لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ یہاں پر ہے کونو ہودن او نصارا اور تہتدو. اب یہاں نون ڈراپ ہوا ہے، لیکن نہ تو ہمیں کوئی ان نظر آ رہا ہے اس سے پہلے، نہ من، نہ ما، یا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کے جملے کو ذرا دیکھیں، غور کریں. جب بھی اس سے پہلے استعمال ہوا ہے فعل امر کونو، کن، کونو، تم سب ہو جاؤ. تو یہ ایک نئی چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ جب کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، فعل امر آتا ہے، تو اس کے بعد بھی اس کا جو رزلٹ اور نتیجہ بتایا جاتا ہے اس حکم کو پورا کرنے کا، تو وہ بھی جزم کی حالت ہو جاتی ہے. تو یہاں پر یہ تہتدو جو ہے یہ جزم کی حالت میں. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ سمجھیں. اب اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ ہم ایکسپینڈ کرتے ہوئے یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں یوں اس کو سمجھیں، کونو ہودن او نصارا. یہ اس کے بعد ان بٹوین بریکٹس میں جو ہے وہ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. ان تکونو ہودن او نصارا تہتدو. اب سمجھ میں آ گیا کہ اب تہتدو کا بات سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی مفہوم کیا ہے؟ تم سب ہو جاؤ یہودی یا عیسائی. اگر تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پالو گے. تو یہ ان تکونو جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ انڈرسٹوڈ شرط جو ہے وہ یہاں اس سے پہلے موجود ہے، جس کے لیے جو ہے وہ یہ اس ان اور ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ڈبل چھری والا کام کرتا ہے اگر ڈبل چھری چلا سکے تو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی پہلی چھری تکونو پر چل گئی اور دوسری تہتدو پر چل گئی. تو جب بھی یہ فعل امر آئے گا اور اس کے بعد ہمیں یوں فعل مضارع آگے جزم کی حالت میں نظر آئے اور بیچ میں کوئی اور وجہ نظر نہیں آ رہی، تو ہم یہ والا رول اور یہ والا فارمولا اپلائی کر لیں گے کہ جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو کوئی کہتا ہے اجتہد تنجح، اجتہد تنجح، محنت کرو، محنت کر کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اجتہد کے بعد ان اگر تجتہد، محنت کرو گے. ان تجتہد جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اجتہد میں تمہیں کہہ رہا ہوں محنت کر لو، اگر تم کر لو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کامیاب ہو جاؤ. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تہتدو کے آخر سے نون کیسے چلا گیا؟ پھر الحمدللہ. آئی ہوپ باقیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا، آئی تھنک صاحبزادہ ابو بکر صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. سر یہی پوچھنا تھا، وہ یہ جو کونو کو فالو کرتے ہوئے آپ نے پہلے بتایا کہ کونو کو فالو کر رہے اس لیے تہتدو اسی وزن پہ آیا ہے. نہیں، کونو نہیں، میں نے یہ کہا. اچھا، اس کو نا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امر کے بعد اگر یہ جیسے ابھی اگر امر آیا ہے جیسے کونو فعل امر ہے اور اس کے بعد تہتدو ہے، تو اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ کونو فعل امر ہے اور تہتدو جواب امر ہے. لیکن اس چیز کو جو ہے نا وہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر نظر آئے گا کہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ جو دوسری بات میں نے بتائی یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب بھی حکم دیا جاتا ہے تو اس کے بعد گویا ایک انڈرسٹوڈ شرط آ جاتی ہے کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں، تم اس حکم کو پورا کرو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا. تو کونو ہودن او نصارا کے بعد انڈرسٹوڈ ایک بات ہے، ان تکونو ہودن او نصارا، اگر تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ گے، یعنی اس حکم کو مانتے ہوئے تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ گے تو تہتدو، تمہیں ہدایت مل جائے گی. اب اس جملے میں ہم ان کو ازیوم کر کے چل رہے ہیں ساتھ
اور ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈبل چھری والا کام کرتا ہے، اور ڈبل چھری اس میں ایک آ جاتی ہے شروع میں جو شرط والا معنی ہوتا ہے، اور دوسری ہوتا ہے جواب والا معنی جو اس کا رزلٹ اور نتیجہ بتاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ سر. چلیں جی، تو آ جائیں گرامر. اس حصے کے ساتھ جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے ہماری گرامر جی، نصب کی 5 حالتیں. ہم پڑھ رہے ہیں فعل اسم کے اعراب پڑھ رہے ہیں، اسم کی حالتیں پڑھ رہے ہیں. ہم نے یہ کورس جب 5 شروع کیا گرامر میں تو ہم نے اس میں فوکس کیا ہے صرف اور نحو پر. صرف ہم نے زیادہ پڑھی ہے، علم الصرف کو ہم نے زیادہ پڑھا. QC1 سے لے کر QC3 تک تو کمپلیٹ صرف تھا. نحو میں کچھ صرف تھا اور کچھ QC4 میں کچھ حصہ علم الصرف کا تھا کہ ہم نے ٹیبلز بنائے، اور کچھ جو ہے وہ نحو کا تھا کہ ہم نے جملہ وغیرہ اور فعل مضارع کا اعراب دیکھا. تو صرف کہتے ہیں مادے کے حروف سے الفاظ بنانا، اور نحو کہتے ہیں ان الفاظ کو جوڑ کر جملے اور جوڑیاں بنانا. اور نحو میں لفظ کے آخر سے متعلق بات ہوتی ہے کہ کب زبر، زیر اور پیش وغیرہ کے حساب سے تبدیلیاں آئیں گی. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس سے پہلے 4 قسم کے جملے ہم نے سیکھ چکے ہیں. بنیادی طور پر جملے 4 طرح کے ہمیں ملیں گے. جملہ اسمیہ، اللہ غفور، ان والا جملہ ان اللہ غفور، کانا والا جملہ کان اللہ غفورا، اور جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض. ٹھیک ہے. اور اسی پہ اگر ہم رہتے ہوئے دیکھیں تو 5 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ 5 صورتوں اور 5 حالتوں میں آنے والا اسم رفع کی حالت میں ہوگا. پہلی حالت ہے مبتدا، دوسری حالت خبر، تیسرا ان کی خبر، چوتھا کانا کا اسم، اور 5واں جملہ فعلیہ میں فاعل. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فعل مجہول ہو تو اس کا نائب الفاعل بھی شامل ہے. یہ 5 چیزیں جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آئیں گی. ان 5 وجوہات کی وجہ سے کوئی بھی اسم رفع کی حالت میں ہوگا. اور اس سلائیڈ پر رہتے ہوئے ہم نے ٹوٹل 3 وجوہات دیکھی تھی نصب میں، نصب کی حالت میں آنے کی. پہلا تھا انا کا اسم، دوسرا کانا کی خبر، اور تیسرا جملہ فعلیہ میں مفعول. یہ نصب کی 3 حالتیں تھیں. اور پھر ہم نے جوڑیاں پڑھی تو جوڑیوں میں ہمیں جر کی 2 حالتیں ملی. ایک جار اور مجرور کی جوڑی میں سے جو حرف جر کے بعد آنے والا اسم ہے وہ جر کی حالت میں ہوگا، فی الارض. اور دوسری جوڑی تھی صفہ والی بیت کبیر، یہ دونوں اسم آپس میں کوارڈینیٹ کریں گے 4 باتوں میں. تیسری جوڑی تھی ذالک البیت، اشارے والی جوڑی. اور چوتھی جوڑی تھی تعلق کی، بیت اللہ ہی. اور یہی دوسری وجہ تھی ہماری کہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم ہمیشہ جر کی حالت میں ہوتا ہے. اور پچھلے سبق میں ہم نے اس سے پہلے ہم جو بنیادی طور پر بات کرتے چلے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسم 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر ہوگا. یا تو رفع کی حالت ہوگی مسلمن، یا نصب کی حالت ہوگی مسلمن، یا جر کی حالت ہوگی مسلمن. الف لام کے ساتھ ہوگا تو المسلم، المسلمہ، المسلمی. جمع ہوگی تو مسلمون، مسلمین اور مسلمین. مؤنث کی جمع اگر لیں گے تو مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن. ٹھیک ہے. اور اس سے پچھلے سبق میں ہم نے نصب کی 6 حالتیں سیکھ لی تھی. ٹھیک ہے. ایک تھا ذکرت اللہ ذکرا طاعتا صباحا خلف الامام قاعدا خائفا. اب میں یہاں پر ہر لفظ کے اوپر اگر پوچھتا چلوں کہ لفظ اللہ جو آ رہا ہے نصب کی حالت میں تو اس کا کوسچن کیا ہم نے دیکھا تھا؟ یہ کس سوال کا جواب ہے کس جی؟ کس کا کس کس کو، کس کو کا مفعول جواب. بہی اور اس کو نام دیا تھا ہم نے مفعول بہی. بہی. ذکرن، اس کے لیے کیا سوال تھا؟ تاکید، کس کا؟ کیا مفعول مطلق وہی کیا تاکید. وہی اور اس کو نام دیا تھا مفعول مطلق. مطلق. اور طاعتن، اس کا سوال کیا تھا؟ مفعول لاجل، اجل. کیوں، کس وجہ سے. کیوں، کس وجہ سے. اور اس کو نام دیا تھا مفعول لہو. لأجلہ، یا اسی کو دوسرا نام دیا جاتا ہے مفعول لہو. لہو، صباحن، کیا سوال ہے اس کا؟ کس وقت، کہاں. کب؟ اس وقت.
या कब, और इसको नाम दिया था मफूल फीही। फीही, खल्फल इमामी, तो खल्फा ये नसब की हालत में आ रहा है, ये है ये भी इसी के उसमें कहाँ? आएगा ना सर, मफूल इस फीही जगह, में। कहाँ? लेकिन उसका फर्क है, सबाहन में टाइम है और खल्फा में जगह है, सर इस जगह कहाँ, और होगा, इन दोनों को मफूल फी ही कहा जाएगा, वक्त और जगह बताने वाले दोनों को मफूल फी का है। और काइदन और खाइफन, इन दोनों के लिए क्या सवाल हालत, क्या था, हालत, किस हालत में, हाल, हाल। और इन दोनों के लिए टर्म यूज की गई थी हाल। हाल, ये दोनों तरह से हो सकता है, काइदन कौन सी हालत है, जाहिरी या अंदरूनी, जाहिरी, जाहिरी, जाहिरी हालत है, और खाइफन खाइफन अंदरूनी। अंदरूनी है। अंदरूनी हालत है। तो इसमें हमने कितने पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 और 6 ये पढ़ लिए, और जो है वो 3 पिछली स्लाइड पे बात की थी, जिनमें से एक तो ये वहां पर आ गया, तो टोटल अभी तक हम कितने पढ़ चुके हैं, 8 9 8 8 8 8 हो गए, क्योंकि मफूल बिही उस पहली स्लाइड में भी था और यहाँ पर भी है, तो ये जो है वो डुप्लीकेट हो गया, तो इसके टोटल हो गए 8। तो अब उनमें से 8 को भी जो है वो यहाँ पर दोबारा से रिवाइज किया जाएगा, वो जो पहले 2 भी हम करते चले आए हैं उसको भी यहाँ पर आज के इसमें हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये वो था जो पिछले क्लास तक हमने पढ़ा, इसमें हमने मजीद 5 हालतें देखनी है। या रब्बल आलमीन इग़फिर ली, किसको पुकार रहे हैं। देखिए, जब हम किसी को पुकारते हैं तो पुकारने वाले 2 तरह के हो सकते हैं, यानी पुकार अल्फाज को देखें तो एक पुकारना यह है कि हम किसी एक आदमी को पुकारें, यानी उस बंदे का जिसको हम पुकार रहे हैं उसका नाम सिंगल वर्डेड नाम हो, या मोहम्मद, या मूसा, या आदम, या इब्राहिम, या नूह, एक लफ्ज है जिसको हम पुकार रहे हैं। और कभी हम देखते हैं कि लोगों के नाम ताल्लुक की जोड़ी की सूरत में आ रहे हैं, मसलन अब्दुल्ला ताल्लुक की जोड़ी है, अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला किसी का नाम है, उसको पुकारना है, तो फिर हम क्या कहेंगे, या अब्दुल्ला नहीं कहेंगे बल्कि या अब्दल्लाह कहेंगे, अब्दा। ऐसे ही रब्बल आलमीना, ये इसको अगर हम देखें तो ये जोड़ी बन रही है ताल्लुक की जोड़ी, रब्बुल आलमीन ये ताल्लुक की जोड़ी रब्बल है। आलमीन। इसको जब पुकारेंगे तो ये या रब्बुल आलमीन नहीं कहेंगे बल्कि या रब्बल आलमीना कहेंगे, ठीक है। तो ये नस्ब की हालत में आ गया, किसको पुकार रहे हैं। और ये हम उस पिछली स्लाइड को देखें तो स्लाइड के हिसाब से ये हमारा जो है वो हम इससे पहले 5 वजूहात पढ़ चुके थे। ये 9th हो गया ना। नहीं, अगर हम वो पहले वाली 2 को छोड़ दें तो उस हिसाब से ये 6 हम सीख चुके हैं, तो ये 7वीं बन रही है। अब अगर हम स्लाइड्स के मुताबिक चलें तो ये 7वीं होगी, क्योंकि वो जो 2 हैं वो आगे चलकर दोबारा जिक्र की जाएंगी इनमें, टोटल जब होगा तो, ठीक है। तो ये 7वीं वजह होगी किसको पुकार रहे हैं, लेकिन ये जहन में रहे कि यहाँ पुकारना ताल्लुक की जोड़ी में होना चाहिए, तब ये वाला रूल अप्लाई होगा कि ये नस्ब की हालत में आएगा। और फिर बाज़ औक़ात इंसान कोई भी बात बोलता है तो उस जुमले के अंदर जो है वो इब्हाम हो सकता है, अंत खैरुन, कोई आदमी कहे अंत खैरुन, आप बेहतर हैं, आप बेहतरीन हैं, आप जो है वो अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आप बेहतरीन हैं, इस तरह का जुमला बोल दिया जाए तो सुनने वाले के जहन में हो सकता है भाई किस एतबार से मैं अच्छा हूं, आप मेरी अच्छा है, मुझे कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं या मैं बेहतरीन हूं, तो किस हिसाब से, किस एंगल से आप मुझे अच्छा कह रहे हैं, या आप बुरे हैं या आप गलत हैं, तो किस हिसाब से आप मुझे गलत कह रहे हैं। तो वो जो एक इबहाम है, उस इबहाम को दूर करने के लिए जो लफ्ज आएगा इस गोशे में, वो भी नस्ब की हालत में आता है, गाफिरन अंत खैरुन, तू बेहतरीन है, किस मामले में, माफ करने के एतबार से, गाफिर और मगफिरत करने वाला होने के एतबार से, किस गोशे में, इसको भी नस्ब की हालत में लिखा जाएगा। और ये आ गया वो जो पहली 2 थी, इन्ना का इसम, इन्ना या उसकी बहनों का इसम, तो वो भी नस्ब की हालत में आएगा। काना और उसकी बहनों की खबर, वो भी नस्ब की हालत में हो जाएगी। तो ये हो गया 7 8 9 और ये 10 हो गए।
اور ایک 11ویں صورت ہے لا، ہم نفی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں. بعض اوقات یہ لا استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد جب جس چیز کی نفی کی جا رہی ہو وہ ایک فرد کی نفی نہیں کر رہے بلکہ ہول جنس کی نفی کر رہے ہیں، پوری جنس کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے. لا الہ یعنی کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی معبود موجود نہیں ہے، کوئی معبود ایگزسٹ نہیں کرتا. تو یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ کوئی کا ترجمہ اس لا کی وجہ سے آ رہا ہے. تو ایسا لا جو پوری جنس کی نفی کر رہا ہو، اس کے بعد آنے والا اسم بھی نصب کی حالت میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 11 صورتیں ہو گئی. پہلا تھا کس کو کا جواب، دوسرا کیا وہی تاکید، تیسرا کیوں، چوتھا کب، پانچواں کہاں، اور چھٹا کس حال میں، ساتواں کس کو پکار رہے ہیں تعلق کی جوڑی کی صورت میں، آٹھواں کس گوشے میں، نواں انا کا اسم، 10ویں کانا کی خبر، اور 11ویں صورت ہے پوری جنس کی نفی جب کی جائے لا کے ساتھ تو وہ جو اسم ہوگا وہ بھی نصب کی حالت میں ہوگا. اس جنس کی نفی کو تھوڑا سا آگے میں مزید آپ لوگوں کے لیے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ ہماری ہوگی ٹوٹل. قرآن سے کچھ مثالیں دیکھ لیں کس کو پکار رہے ہیں تعلق کی جوڑی میں. اہل الکتابی، یہ تعلق کی جوڑی ہے، اہل الکتاب تعلق کی جوڑی ہے. اور جب اس کو پکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اہل الکتابی، اے کتاب والو، اہل الکتاب اے کتاب کے اہل لوگوں. نساء النبی، نبی کی بیویاں، نساء النبی نبی کی بیویاں، یہ بھی تعلق کی جوڑی ہے. اللہ نے جب پکارا تو کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. اور ربنا یہ بھی تعلق کی جوڑی ہے ضمیر کے ساتھ. تو اس کے ساتھ بھی یہ جب بھی ہمیں ربنا نظر آئے تو یہ ہمارے لیے ایک ہنٹ ہے کہ اس سے پہلے یا چھپا ہوا ہے. ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں ہم دعائیں شروع کرتے ہیں کس سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا اغفر لنا ولی ربنا هب لنا من ازواجنا، ربنا اغفر لی ولی والدی. تو وہ سارے ربنا ربنا ربنا، یہ جتنی بھی دعائیں ہم بول رہے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس سے پہلے یا انڈرسٹوڈ ہے، لکھا ہوا نہیں ہے لیکن وہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. اسی لیے ہم ترجمہ یا ربنا آتنا کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب. حالانکہ اے کے لیے کوئی لفظ تو ہمیں نظر نہیں آتا ربنا میں، تو وہ یا چھپا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں تعلق کی جوڑی، اور یہ آ رہا ہوتا ہے نصب کی حالت میں. ٹھیک ہے جی. کس گوشے میں؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی اے میرے رب زیادہ کر مجھے، زیادہ کر مجھے. اب اس کے اندر مختلف پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ زیادتی کس چیز کی مانگی جا رہی ہے، مال کی زیادتی، علم کی زیادتی، قوت کی زیادتی، طاقت کی زیادتی، صحت کی زیادتی، کس چیز کی مانگی جا رہی ہے. تو علمن نے آ کر وہ جو ساری جو ہے وہ پاسبل آپشنز تھے ان سب کو ختم کر کے علمن نے آ کر اس کو طے کر دیا اور فکس کر دیا. اللہ خیر غافرن، تو یہ مثال ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اور انا یا اس کی بہنوں کی مثالیں ان کو ہم پچھلے سبق میں بھی دیکھ چکے ہیں. ان اللہ غفور، انا ربک حکیم، اور اذان میں اشہد ان محمدن رسول اللہ، محمدن آیا ہے اذان میں انا کی وجہ سے. کانا کی خبر اور اس کی بہنیں یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. کان اللہ غفورا رحیما، کان اللہ علیما حکیما، کان الانسان کفورا. اور 11ویں صورت لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لا ریب، لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے. شک بیس لیس بھی ہو سکتا ہے اور کسی بنیاد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، سچا جھوٹا، جائز ناجائز، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں ہوگا آج، یعنی کسی کے ساتھ. یہ قیامت کے دن کا مکالمہ ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم نہیں ہے کسی کو. تو لا ظلم اليوم، کوئی زیادتی نہیں ہے کسی کے اوپر، کوئی ظلم نہیں ہے.
اور ذکر میں لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، اور کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ جو پوری جنس کی نفی ہے، اس کو تھوڑا سا میں آئی ہوپ، ویسے تو واضح ہی ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا مزید آسان کرنے کے لیے ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر دو جملے بولے جا سکتے ہیں، لا رجل فی البیت، اور دوسرا جملہ لا رجل فی البیت، یہ دونوں جملے ٹھیک ہیں، لا رجل فی البیت اور لا رجل فی البیت۔ فرق کیا ہے؟ یہاں مراد ہے رجل سے کوئی خاص مرد مراد ہے، خاص مرد سے مراد یہ ہے کہ جوان، صحت مند، عقل مند اور گھر کا ذمہ دار۔ کسی نے آ کر پوچھا کہ گھر میں کوئی ہے، اور اندر سے خواتین میں سے کسی نے کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو مراد کیا ہے؟ اب اس سے جب لا رجل فی البیت کہا ہے تو مراد کیا ہوتا ہے کہ کوئی مرد نہیں ہے ایسا سمجھدار جس کو ہم باہر بھیجیں، آپ کی بات سن سکے، اس کو سمجھ سکے، اس کے مطابق کوئی بات کر سکے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ گھر میں ساری فیمیلز ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی بچہ ہو، چھوٹا بچہ، یا کوئی بوڑھا بیمار مرد موجود ہو، بوڑھا بیمار مرد ہو، یا کوئی پاگل مجنون قسم کا مرد ہے، لیکن چونکہ وہ مفید فرد نہیں ہے کسی سے بات کرنے کے لیے، تو وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر میں مرد نہیں ہے، یعنی کوئی سمجھدار بندہ نہیں ہے۔ یہ تب ہوگا جب کہیں گے ہم لا رجل فی البیت۔ لیکن اگر یہ کہا جاتا ہے لا رجل فی البیت، تو اب اس میں مرد کا جو ہم کہیں اسپیشیس کے حساب سے اگر دیکھ لیں، ایز اے اسپیشیس لیں مرد کو، تو اس مرد اسپیشی کا کوئی بھی فرد موجود نہیں ہے، یعنی بچہ یا بوڑھا، جوان، صحت مند یا بیمار، عقل مند، بے وقوف، پاگل، جن سے مرد میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، یعنی میل گھر نہیں میں ہے۔ فیمیلز ہی ہیں، مرد ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ اس نفی کے اندر زیادتی لے آتا ہے، جبکہ یہ لا رجل میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اختصاص اور خاص ہونا موجود ہوتا ہے، کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھدار عقل مند کی بات ہو رہی ہے، جبکہ لا رجولا جب کہیں گے تو مانا ہوگا کہ کوئی مرد نہیں ہے، بچہ بھی نہیں ہے، بوڑھا بھی نہیں ہے، ساری عورتیں ہی ہیں صرف گھر میں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سر کو کہتے خاص کے ہیں لیے تو الف لام، نہیں، خاص سے مراد میں وہ خاص نہیں لے رہا، خاص سے مراد یہ ہے کہ مرد ایک جنس ہے نا، تو اب مرد مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں نے لکھا نا، مرد ایک جگہ پر بہت سے مرد ہیں، ان میں ایک مرد جو ہے وہ بیمار ہے، ایک صحت مند ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، ایک جو ہے وہ کوئی پاگل شخص موجود ہے وہاں پہ، ایک بچہ ہے۔ اب یہ سارے جنس کے اعتبار سے تو مرد ہے نا، جینڈر کے اعتبار سے مرد ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کو کوئی بات ایڈریس کرنی ہے، کوئی اہم بات سمجھانی ہے، تو ہم کہتے ہیں جی مرد ادھر آ جائیں۔ آپ دیکھیں نا اکثر کسی گیدرنگز میں جہاں مرد اور عورتیں ہوں، تو کہا جاتا ہے جی مرد سارے متوجہ ہو جائیں، تو مراد کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بچوں کو بھی توجہ کی جاتی؟ نہیں، وہاں مراد ہوتی ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ۔ تو خاص سے مراد یہ ہے کہ جو سمجھدار قسم کے، یا اس طرح کا جو کوئی بھی بات لی جا سکتی ہے، یعنی جو بیمار مرد ہیں وہ آ جائیں، جو صحت مند مرد ہیں وہ آ جائیں، جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، علم والے ہیں وہ آ جائیں، تو اس حساب سے خاص ہو سکتا ہے۔ although خاصیت اس طرح کی نہیں ہوگی کہ وہ جو ال والی خاصیت ہے، ال تو کسی ایک شخص کو خاص کر دیتا ہے نا، یہاں جو خاص کی میں بات کر رہا ہوں یہ اس جینڈر میں سے پھر آگے مزید ایک جو ہے وہ خصوصیت کی بات ہو سکتی ہے کہ بچہ، بوڑھا، جوان، بیمار، صحت مند، یہ سارے مرد ہیں۔ لیکن جب لا رجل کہیں گے تو مراد ہوگا کہ یہاں کوئی اسپیسیفک کیٹیگری مراد ہے مرد کی، سارے مرد مراد نہیں ہے، جنس یا جینڈر مراد نہیں ہے میلز کا، بلکہ کوئی بھی کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور رکھی گئی ہے یہاں پہ۔ وہ میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بوڑھوں کو چھوڑ کر باقیوں کی بات کی جا رہی ہو، بچوں کو چھوڑ کر باقی سب مردوں کی بات کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، وہ مراد ہے خاص ہونے کی۔ جبکہ لا رجولہ میں
तमाम जेंडर मर्दों का जो जेंडर है उसी की नफी हो रही है कि यहाँ पे कोई मर्द है ही नहीं, सारी औरतें ही हो। ठीक है जी। जी तो जज़ाकल्लाह। इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है और हम यहाँ पे वक्फा ले सकते हैं। अब 7:16 हो गए हैं, तो 7:45 तक हम वक्फा कर लें, नमाज वगैरह पढ़ लें, थोड़ा सा रेस्ट ले लें और आकर 7:45 पे दूसरा लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सर 7:45 तक हम ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद अगला सबक शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। सर सुभान। सर जी सर। सर जी जी जी। सर एक सजेशन है, जी सर। अभी क्योंकि ईशा की नमाज जो है उसमें वैसे भी गुंजाइश होती है कि आप लेट पढ़ें तो उसका ज्यादा सवाब भी होता है। हम्म। तो अगर हम जो है ना सर्दियों में जो क्लासेस हमारी होती हैं वो जी हम जी। एक ही गो में कर लें, तो अगर मतलब एग्री करे पूरी क्लास तो उस पे इट्स अ सजेशन। चलें जी, अभी फौरन क्विकली बता दें जी, अगर आप चाहते हैं कि जारी रखा जाए तो हम आखिर में इसको जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। सर ये बात तो सही वो कह रहे हैं, वैसे ये एक ही ठीक है हो सर। जाए। जारी रखें यानी कि ब्रेक ना करें। जी जी सर, सर। अगर आपको है तो आप थोड़ी सी ब्रेक कर लें, लेकिन वैसे मैं तो कहती हूँ जारी रहनी चाहिए क्लास। चलें जी, तो ये 3-4 आवाजें आ गई हैं, आई होप बाकी लोग भी एग्री कर रहे हैं। तो जी सर। चलें। जी सर। ठीक है। चलें ठीक है जी, फिर हम ब्रेक कैंसिल कर रहे हैं, ब्रेक नहीं है हमारी। हम अब तो 2-3 लोग तो जा चुके हैं शायद ब्रेक का सुनकर, क्या किया जाए। चलें उनसे फिर माजरत करेंगे, वो आएंगे तो सर शुरू कर लेते अगर हैं आज दूसरा आज लेसन। ले लेते हैं, अगर मतलब ये है आइंदा के लिए कर लेते हैं, दो तीन अगर चले गए तो वो फिर जो है ना उनके लिए हम बाकी भी ले लेते हैं। चलें। उनके चलें लिए फिर। उनके लिए अच्छा फेयर नहीं है ना, उनके लिए फेयर नहीं है। जी चलें। हाँ, चलें आज की फिर हम ब्रेक कर लेते हैं, 7:45 पे वापस आते हैं और दूसरा लेसन शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीक हमारा उसके बाद 2 सेशन ही रह जाएंगे, तो उसमें फिर हम ये है कि हम ब्रेक दरमियान में नहीं करेंगे, हम आखिर में इंशाल्लाह। इकट्ठा जो है वो जरा जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रेक के बाद आप सब लोगों को खुश आमदीद। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। हाँ जी सर। यस सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। तो आइए शुरू करते हैं जी। आज का हमारा दूसरा सबक है सफ़ा नंबर 20 का इशारा बी। इसके पॉइंटर्स हमने देखे थे, 4 पॉइंटर्स और इशारे हैं। हो जाओ यहूदो नसारा, अगर वो ईमान लाएं तुम जैसा तो, अल्लाह के बारे में झगड़ा, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। हो जाओ यहूदो नसारा, अगर वो ईमान लाएं तुम जैसा तो, अल्लाह के बारे में झगड़ा, बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। मुख्तसर इशारे थे, यहूदो नसारा, ईमान, झगड़ा, बड़ा जालिम। यहूदो नसारा, ईमान, झगड़ा, बड़ा जालिम। दूसरा इशारा है, अगर वो ईमान लाएं तुम जैसा तो। अल्लाह ने हमसे इस बात का मुतालबा किया है कि हम खुद को अल्लाह के सुपुर्द करने का सही तसव्वुर पेश करें। इसी नसीहत को अल्लाह ताला यहाँ जिक्र फरमा रहे हैं। तो 2 आयात हैं, 137 और 138। असबाक 3 हैं। जो लोग कुरान पर ईमान लाते हैं वही लोग सही हिदायत पर हैं, और बात साफ हो जाने के बाद भी अगर वो ईमान नहीं लाते तो ये इस बात की निशानी है कि वो जिद में है। अल्लाह के रंग में रंग जाओ, यानी अपने अकीदे में, अमल में, हर वक्त हर हाल में अल्लाह के दीन की पैरवी करो। यहाँ भी 3 नए अल्फाज आ रहे हैं, तो आइए तिलावत से शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम
به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق अल्लाहुल अज़ीम। अगर वो ईमान ले आए उस जैसा कि तुम ईमान लाए हो उस पर तो यकीनन अन्ना वो मेरे को चट्टान दे देंगे अन्ना भी फल है हाँ हाँ क्या है शुक्वाते लगा अच्छा सिस्टर मुमताज आपका माइक ऑन हो रहा है बार बार, आप अपने माइक को जरा कंट्रोल में रखिए प्लीज सिस्टर मुमताज। इन तवल्लु, और अगर वो एराज करे तो बेशक वही मुखालिफत में है, जिद में है। बस अनकरीब अल्लाह आपके लिए उनके मुकाबले में काफी हो जाएगा और वो सुनने वाला और जानने वाला है। इन आमनु, इन दो अल्फाज, बस अगर आमनु वो ईमान लाएं, बी मिसली दो अल्फाज बी और मिसली, लेकिन तर्जुमा एक ही जैसा नजर आ रहा है जैसे। ये वो बात हमें नजर आ रही है जो हमने किसी वन में एक बात पढ़ी थी कि बाज औकात एक जुबान में तो हरफ जर इस्तेमाल होता है लेकिन दूसरी जुबान में उसका तर्जुमा करते हुए हरफ जर की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर बी मिसली अगरचे दो लफ्ज हैं लेकिन तर्जुमा एक सिंगल वर्ड के साथ किया जा रहा है जैसे। माँ, बल्कि इसमें माँ जो है वो जो या जिस पर आबन तुम सब ईमान लाए बिही उस पर, फकद तो यकीनन, इhtदऊ वो हिदायत पा गए, इhtदा इhtदऊ। व इन तवल्लऊ, और अगर वो एराज करें मुंह फेर लें, फइन्नमा तो बेशक वही, हम फी शिकाक वही मुखालिफत में हैं, फी शिकाक, इन शिकाक कहते हैं मुखालिफत को, जिद को, इनाद को और हट धर्मी को। फसयकफीकहुमुल्लाह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है फसयकफीकहुम। टुकड़े अगर इसके देखें तो ये क्या, फ स यकफी का और हम, पांच टुकड़े बन जाएंगे। फ अस स अनकरीब, यकफी काफी होगा, का आपके लिए, हम उनके मुकाबले में। कौन? अल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला, व हुआ और वो है अस्समीउ खूब सुनने वाला, अल अलीम खूब जानने वाला। यकफी, कफा यकफी, हदा यहदी की तरह इसका टेबल बनता है। कफा यकफी का माना काफी हो जाने वाला, काफी होना। कफा वो काफी हुआ। तो अल्लाह ने यहाँ पर ईमान का एक पैमाना और मेयार मुकर्रर किया है। वो क्या है कि जिस तरह तुम ईमान लाए हो, और यहाँ पर हम बात करें अगर तो हम तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल करते हुए सोचें कि ये आयात जब नाजिल हो रही हैं तो उस वक़्त में बराह रास्त मुखातब जो इन आयात के हैं वो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। तो आमन तुम सब से मुराद यहाँ पर खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी हैं सहाबे किराम। तो ये उन लोगों के लिए भी और खुद हम मुसलमानों के लिए भी ईमान के तमाम शोबों में जैसे इबादत और अखलाकियात वगैरह में क़यामत तक के लिए एक पैमाना और मेयार है। हमें ये देखना है कि सहाबा किराम का ईमान और उनके अमाल कैसे थे। हम अपने अमलों को उनके अमलों के साथ रखकर परखेंगे और उसको जो है वो चेक करेंगे कि अगर हमारे अमल सहाबा के ईमान और अमल के साथ मैच कर रहे हैं तब तो इhtदऊ हम हिदायत पर हैं, लेकिन अगर उससे हटकर कोई चीज है तो हमें उसके बारे में फिक्र करनी चाहिए और इस्लाह करनी चाहिए। फिर बात साफ हो जाने के बाद भी अगर वो ईमान नहीं लाते तो इस बात की निशानी है कि वो जिद में है। नहीं, आपने बात समझा दी, दावत दे दी, सारी बात वाज़ेह हो गई, उसके बावजूद ईमान नहीं ला रहे तो मतलब ये है कि आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर दिया। अब इस जिम्मेदारी के बाद उनके ऊपर ये बात फरीजा आयद हो जाता है कि वो इस बात को और हिदायत को तस्लीम करें, लेकिन वो नहीं कर रहे तो अपनी जिद का वो इजहार कर रहे हैं।
اب اللہ نے فرمایا یکفی کا، اللہ کافی ہو جائے گا آپ کے لیے. اللہ نے فرمایا ان سے اللہ یعنی اللہ انہیں ان سے نمٹ لے گا. کافی ہو جائے گا سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، اب بھی اگر وہ باز نہیں آ رہے تو اب اللہ آپ کی طرف سے کافی ہے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کی طرف سے کافی ہے. یعنی اب اگر وہ کوئی معاملہ کریں گے، کوئی بھی آپ کے ساتھ جو برتاؤ کریں گے، تو اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جواب دے گا، یا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو رسپونڈ کیا جائے گا. دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری اور فریضہ حق بات پہنچا دینا ہے. حق بات پہنچا دینے کے بعد آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی. السمیع، وہ سننے والا ہے ان سب معاملات کے بارے میں، وہ تمہاری باتوں کو بھی سن رہا ہے اور ان کے جواب کو اور ان کی باتوں کو بھی سن رہا ہے. العلیم، وہ نیتوں کو اور کاموں کو اچھی طرح جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کا عمل کیسا ہے، اور اس کے جواب میں ان لوگوں کا رویہ اور برتاؤ کیا ہے. حدیث دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ، ایمان 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں. ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اور ان شعبوں میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. وَأَدْنَاهَا، اور اس کا کمتر ترین درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو بضع کہتے ہیں کچھ، چند، اور 70 70 کو، 60 60 کو. اور ادنا یہ ہم کسی ون میں پڑھ کر آئے تھے، دنیا کے جو مذکر تھا ادنا. اماطۃ، اماطہ یمیت اماطہ، اس کا معنی ہوتا ہے ہٹا دینا، دور کرنا، آزاد تکلیف کو. تو حیا کے اوپر خاص طور پر یہاں پہ زور دیا گیا ہے کہ حیا ابھی ایمان کے اہم حصوں میں سے، اہم شعبوں میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حیا نصیب فرمائے اور ایمان کے تمام شعبوں کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پڑھ لیجیے آیت کو ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو اس پر تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ اعراض کریں تو بے شک وہی مخالفت میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس ان قریب اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا اور وہ سننے والا، خوب جاننے والا ہے. دوسری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ کے مقابلے میں، یا اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کے اعتبار سے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو یہاں پر بھی صبغۃ اللہ، صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، کلر، اور اسی سے ایک لفظ یوز ہوتا ہے صباغ. صباغ، صباغ طواب کی طرح، غفار کی طرح اسم مبالغہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے صباغ اس کو جو رنگ وہ ساز، رنگ ساز. ساز کو، رنگ ساز کو، جی، رنگ کرنے والا. وہ رنگ کرنے والا چاہے وہ کپڑوں کو رنگ کرتا ہو یا بلڈنگز کو رنگ کرتا ہو تو اس کو صباغ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پر بھی صبغۃ اللہ ڈائریکٹ جو ہے وہ زبر کے ساتھ نصب کی حالت میں آ رہا ہے. تو یہ ترجمے میں جو بریکٹ میں اختیار کرو لکھا ہوا ہے، یہ ہمیں ہنٹ دے رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک فعل انڈرسٹوڈ ہم مان رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اختارا یختارو سے پہلے امر مراد لے لیں. اختارا یختارو، اختر اور اختارو صبغۃ اللہ، تم سب اختیار کرو اللہ کا رنگ.
اختارو فعل امر ہوا، تم سب اختیار کرو کیا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو. ومن اور کون ہے احسن زیادہ اچھا، اور احسن یہ کون سا صیغہ بنے گا؟ ہم کسی فور میں پڑھ کر آئے ہیں اسما، یہ کون سا اسم ہے؟ صفت، تفضیل، مبالغہ، کیا بن رہا ہے یہ احسن؟ یہ تفضیل ہے، تفضیل. تفضیل. اس میں افعال کے تفضیل وزن سر. بتا رہا ہے اسم تفضیل. من اللہ اللہ سے، رتن رنگ کے اعتبار سے. یہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے، آج ہی ہم پڑھ کر آئے ہیں. اس کو کیا کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ نصب کی کس کو کا جواب ہے؟ کب، کیسے، کس چیز کا جواب بن رہا ہے یہ؟ گوشے میں، گوشے والا کس پہلو گوشے میں. میں؟ وہ جو گوشہ ہم نے پڑھا ہے ومن احسن من اللہ، اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے؟ یہاں تک بات کریں تو ایک کنفیوژن باقی رہتی ہے کہ یہاں جو ہے وہ کس اعتبار سے بات ہو رہی ہے. تو صبغتن نے اسے بہام کو دور کر دیا رنگ کے اعتبار سے. تو یہ کس گوشے میں کی فوراً اپلیکیشن ہمیں مل گئی. وَنَحْنُ اور ہم سب لہو اسی کے لیے عابدون عبادت کرنے والے ہیں. اللہ کے رنگ کو اختیار کر لو. جب آپ کسی کپڑے کو کوئی خاص رنگ میں رنگ دیتے ہیں تو اس کپڑے کے ہر دھاگے کے ہر ریشے میں وہ رنگ سما جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں کیسے رنگ سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث ہمارے دلوں میں بیٹھ جانا چاہیے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، لباس، بات چیت، اخلاق، معاملات، ہر چیز میں ایمان اور اللہ کے مطابق اللہ کی ہماری اللہ کے لیے ہماری اطاعت جو ہے وہ چھلکتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اسی انداز سے اللہ کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھ لیجئے آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. الحمدللہ. اسباب کو ایک بار پھر دیکھ لیں. جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں وہی لوگ صحیح ہدایت پر، اور بات صاف ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ضد کی جا رہی ہے. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی عقیدے، عمل، اخلاق، معاملات، ہر حال میں اللہ کے دین کی پیروی کرو. تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ، جس طرح صحابہ کرام نے اسلام کی پیروی کی، اسی طرح ہمارے لیے بھی اسلام کے تمام پہلوؤں کی پیروی کرنا آسان بنا دے. گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی گمراہی سے اور جو ہے وہ ضلالت سے ہماری حفاظت فرما. پلان بنایا جائے کہ اس گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کا، سیرت کا اور صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تاکہ دین اسلام کی صحیح پیروی کر سکیں، صحیح طریقہ اور درست راستے کو سمجھ سکیں. اسماء یہاں پر احسن آیا ہے. بک کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ حسن کے آگے لکھا ہوا احسن اور اوپر کی طرف اٹھتا ہوا ایک تیر دکھایا گیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ احسن جو ہے یہ حسن کی جمع نہیں ہے بلکہ یہ اس کا اسم تفضیل ہے حسن سے. عابدون، عبد یعبد، نصارہ کے پیٹرن سے عابد اسم الفاعل استعمال ہوا ہے، اور یہ QC1 سے ہم اس کی پریکٹس دیکھتے آ رہے ہیں. کمزور افعال میں سے آیا یکفی، کفا یکفی، کفا یکفی، اکفی، کافن، مکفیون، کفایت، کافی ہونا. یہ ہونے والا ترجمہ ہے تو ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جس فعل کا ترجمہ ہونے والا کیا جائے وہ کافی ہوا، وہ داخل ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ فعل لازم ہوتا ہے، اور فعل لازم کا اسم المفعول عام طور پر استعمال نہیں ہوتا. بعض صورتوں میں استعمال ہوتا ہے اگر، تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرف جر ضرور آتا ہے. تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں سے آئے گا. کفا یکفی، وہ کافی ہوا. تو کافن کافی ہونے والا. تو مکفیون اکیلا نہیں ہوگا، جب بھی ہوگا مکفیون عن فلان ہوگا کہ اس کی طرف سے کافی ہو گیا یا اس کے مقابلے میں کافی ہو گیا. تو ادروائز دیکھا جائے تو مکفیون کافن کا معنی کافی ہونے والا، مکفیون جو کافی ہوا، تو ایک جیسا مفہومی سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے مکفیون کے ساتھ جب عن وغیرہ لگا دیں گے تو پھر میننگ کے میں اندر تھوڑی سی تبدیلی نظر آ جائے گی ہمیں. سر یہ جی سر یہ فسیکفیکہم اللہ بھی ذرا وہ اس کے بریک ڈاؤن کر دیں. اچھا، اس کا بریک ڈاؤن یوں بنے گا. ایک ہے فا، پس سا،
ان قریب یکفی کافی ہوگا کا آپ کو ہم ان کے مقابلے میں 5 ٹکڑے بن رہے ہیں پس یکفی کا ہم آپ کو ان کے مقابلے میں آپ کے لیے ان کے اگینسٹ کافی ہو جائے گا اللہ. سر ٹھیک تو ہو گیا یہ سر؟ ہم جدا بھی لکھ سکتے ہیں. نہیں یہ لکھنے کو لکھ سکتے ہیں لیکن ہم کو جب ہم الگ لکھیں گے نا تو اس کے اندر ایک چیز جو ہے نا وہ ہمیں کنفیوز کرے گی کہ ہم جب اکیلا لکھا ہوا ہو جیسے ہم نے پڑھا ہے شروع میں کسی ون سے ہوا ہم وغیرہ یہ پڑھا ہے ہوا اور ہم یہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے. یہ جو اکیلا ہم لکھا ہوا آئے گا نا سر اس انداز سے اکیلا ہم تو یہ رفع کی حالت میں سمجھا جائے گا اکیلا ہم. ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ بن رہا ہے یکفی کے لیے. یکفی یہ فعل ہے اس کے اندر یہ جو لفظ اللہ آ رہا ہے وہ اس کا فاعل بن فاعل رہا ہے اور کا جو ہے وہ اس کا پہلا مفعول ہے مفعول. مفعول نمبر 1 اور ہم جو ہے یہ دوسرا مفعول ہے. ٹھیک ہے تو یہ اس کو ملا کر لکھنا ہی جو ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے تاکہ اس کا میننگ کنفیوز نہ کرے ہمیں کیونکہ اگر ہم الگ کریں گے تو ہم الگ جب لکھا ہوگا یعنی یکفی کا اور ہم الگ کر دیں تو یہ ہم کوئی سمجھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ ہم جو ہے یہ رفع والا ہم ہے. یہ رفع والا نہیں ہے یہ یہاں پر نصب کی حالت ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے تو وہ حالت کی کنفیوژن آ جائے گی ادروائز تو لکھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. لکھنے کو اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو لکھا جا سکتا ہے لیکن قرآن کا رسم الخط یہی ہے کہ اس کو اکٹھا ہی لکھا جائے اس پورے لفظ کو ملا کر. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی فسا یکفی کا ہم. اچھا جی ہم افعال دیکھ رہے تھے. افعال میں اہتدو آیا ہے فعل مزید فی ہی والے افعال میں سے اہتدو. اہتدا کا پورا ٹیبل ہم کر کے آئے ہوئے ہیں 6 چابیاں آ گئی اہتدا یہتدی اہتدی محتدن محتدن اہتداء. تولو یہ ٹیبل بھی ہم نے کیا ہوا ہے تولا یتولا تولا متولن متولن تولن. شقاق یہ ہے شاق یشاقو. کون سا پیٹرن بن رہا ہے شاق یشاقو اصل میں تھا شاقق یشاققو. اب بتائیں کون سا پیٹرن ہے شاقق یشاققو شاقق مشاقق مشاقق اور مصدر یہاں لکھا ہوا ہے شقاق. جی سر کون حاسبہ سا والا پیٹرن حاسبہ حاسبہ والا پیٹرن حاسبہ یحاسب والا پیٹرن ہے. لیکن چونکہ مادہ ایسا ہے کہ روٹ لیٹرز میں 2 حروف قاف 2 دفعہ آ رہا ہے تو جب 2 اکٹھے آ جائے تو مرج ہو جاتے ہیں اس لیے یہاں پر تبدیلی آ گئی شاقاقا کی بجائے شاقا ہو گیا. تو ایسی صورت میں جب آخری 2 حروف سیم آ جائیں تو اس میں ایک جو ہے وہ چینج اور بھی آتا ہے وہ یہ کہ اسم الفاعل اور اسم مفعول ایک جیسے نظر آتے ہیں. مشاقن اور مشاقن ایک جیسے نظر آ رہے ہیں دونوں. جیسے مضطرن تھا اضطر میں پڑھا تھا اضطر یضطر میں مضطرن ہاں بھی اسی طرح تھا دونوں ایک جیسے نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو اب اس کو جو ہے وہ پھر ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو اسم الفاعل والا ہے یہ اصل میں تھا مشاقق سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر اور اسم مفعول والا جو تھا وہ مشاقق. ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ہوم ورک وغیرہ میں اگر آئے گا تو یہ بریکٹس میں ساتھ لکھا ہوا دیا جائے گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پر تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ تو ہم پریکٹس کرتے ہوئے آ گئے تھے. صبغت اللہ کے بارے میں بات ہو گئی تھی کہ اس سے پہلے ہم فعل کو ایک کو جو ہے وہ انڈرسٹوڈ مان لیتے ہیں اور وہ کیا ہے اختارو. اب یہ پورا جملہ ہو جائے گا اختارو تم سب اختیار کرو صبغت اللہ اللہ کے رنگ. اور ومن احسن من اللہ صبغتن کو ہم نے کہا یہ گوشے والا معنی دے رہا ہے. نحن له عابدون یہ کون سا جملہ بن رہا ہے نحن له عابدون.
नाहनु जी, जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। नहनु मुब्तदा हो गया और खबर क्या है? जार मजरूर शिबह जुमला, नहीं, वो तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। जार मजरूर शिबह आबिदून, जुमला क्या होता है? आबिदून, आबिदूना खबर है, आबिदूना आबिदून खबर है। जार मजरूर को सिर्फ जार मजरूर कह देंगे। नहनु मुब्तदा है, आबिदूना खबर है और लहू जार मजरूर। ठीक है। और वहुव समीउल अलीम में ये वो चीज नजर आ गई हमें जो हम किसी 5 के शुरू में हमने जुमला इस्मिया में बात की थी कि आम तौर पर रूल ये है कि खबर नकिरा हो। आम तौर पर कायदा ये है कि खबर नकिरा हो, मुब्तदा मारिफा हो। लेकिन बाज एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है कि खबर भी मारिफा हो, तो ये उसी की मिसाल आ गई है। हुवा समीउल अलीम, हुआ मुब्तदा है और अस्समीउ अल अलीम ये दोनों मारिफा हैं, लेकिन ये खबर बन रहे हैं। ठीक है। तो खबर का मारिफा होना अलाउ है, लेकिन उसके अंदर जाहिर है जब वो इस तरह से आएगा तो कोई ना कोई मीनिंग में तब्दीली आएगी। तो यहाँ तब्दीली क्या हो रही है? वह हुवा समीउल अलीम का माना वही सुनने वाला है, वही जानने वाला है। ताकीद वाला मफहूम आ जाएगा। अच्छा सर जी, ये दोनों मुशाक खबर होंगी? जी, हुआ के लिए अस्समीउ खबर नंबर 1 और अल अलीम खबर नंबर 2। जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, मैसेज में किसी ने खालिद भाई कह रहे हैं कि जी के मुशाकुन को दोबारा बता दें। तो मुशाकुन देखें, ये मादे के हुरूफ हैं शीन, काफ और काफ, और टेबल बन रहा है हासबा के पैटर्न से। तो हासबा से इस्मुल फाइल बना था मुहासिबुन और इसम मफूल बना था मुहासबुन। तो अब हा सीन और बा मादा था, उसकी जगह पर शीन काफ और काफ रखें तो इसम फाइल बनेगा मुशाकिकुन, मुहासिबुन की तरह, और इसम मफूल बनेगा मुशाककुन। लेकिन ये काफ और काफ, दो काफ इकट्ठे आ गए हैं, तो ये हम किसी टू से देखते आ रहे हैं कि जब दो हुरूफ एक जैसे आ जाएं तो उनको आपस में मर्ज कर दिया जाता है। तो मर्ज करेंगे जब, तो ये मुशाकुन और ये भी मुशाकुन, दोनों एक जैसे नजर आएंगे हमें। तो इनको जो है वो समझने के लिए हम जाएंगे इनकी असल पर। हम कहेंगे कि ये इस्मुल फाइल जो है, ये वाला मुशाकुन, ये एक्चुअली मुशाकिकुन था। ठीक है। और ये जो दूसरा है मफूल वाला, ये असल में मुशाक़क़ुन था, लेकिन मर्ज होने के बाद दोनों की सूरतें एक जैसी हो गई हैं, वो इनके मादे के स्पेशल मादा होने की वजह से। ठीक है जी। और हम फी शिक़ाक़िन, चलें, ये भी एक जुमला इस्मिया है। यहाँ पर खबर जार मजरूर की सूरत में आ रही है। हम मुब्तदा है और फी शिक़ाक़िन जार मजरूर की सूरत में खबर आ रही है। इसको हम आगे चल के किसी 6 में जब जाएंगे तो जरा डिटेल से देख लेंगे। कोई और सवाल किसी के जहन में अभी तक जो हमने पढ़ा, कोई सवाल करना चाहें तो? अदरवाइज हम सर ये जो अगला। बल आया था पिछले सबक में, ये भी हर्फ है? जी, बल जो है ये इसको हर्फ कहते हैं, और इसकी भी हम डिटेल पढ़ेंगे कि ये दो मानों में आता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि पहली बात को ये बिल्कुल जो है वो उसको कैंसिल कर देता है और एक नई बात करता है, और कभी ये होता है कि पहली बात ही के ऊपर मजीद कुछ इजाफा कर देता है, यानी पहली बात की नफी नहीं करता लेकिन उसके अंदर मजीद इजाफा कर देता है। जज़ाकल्लाह। ठीक है। इसको हम आगे चल के किसी 6 में इस पर डिटेल से बात करेंगे। चैलेंज, कोई और सवाल अगर नहीं है तो हम आखिरी आज का ग्रामर वाला लेसन स्टार्ट करते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अस्माए खमसा। तो अस्माए खमसा, 5 अस्मा, अस्मा इसम की जमा है और खमसा कहते हैं 5 को। 5 इसम, 5 खास किस्म के अस्मा है। पिछले कोर्स में हमने पढ़ा था अफ़ाल खमसा। तो बता सकते हैं अफ़ाल खमसा क्या थे? वो जिनके थे नून सर गिर जाते हैं। जिनके आखिर से नून गिर जाता है उसमें, जिनके वो है आखिर ना, से नून गिर जाता है, वो अफ़ाल जिनके आखिर खमसा से क्या नून थे? गिर जाता है सर। जिनके आखिर में नून, यानी जिन अफ़ाल फ़ेल मुदारे के वो अल्फाज जिनके आखिर में नून आता है।
اور وہ کون کون سے تھے؟ شروع سے اگر شروع اس میں کریں تو تسنیہ والا بھی تھا سر۔ یفعلانی، يفعل جی یفعلانی، دو یفعلون، یفعلون، تفعلان، تفعلان تفعلانی، تفعلینا، تفعلون، تفعلون، تفعلین، اور تفعلینا بھی ہے۔ تفعلین، ان کو کہا تھا ہم نے افعال خمسہ۔ تو یہ ان پانچوں کو ایک گروپ میں رکھا تھا، اور ان کے اوپر کیا کس چیز میں یہ سیم تھے کہ جب ان سے پہلے وہ چھری یا ہتھوڑے والے الفاظ آ جائیں تو ان کے آخر سے نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس چیز میں ایک جیسا رول رکھتے تھے، اس لیے ان کو ایک کیٹیگری کر دی، ان کو کہہ دیا گیا افعال خمسہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اسماء خمسہ، وہ افعال خمسہ تھے، آج ہم نے پڑھنا ہے یہ ان کی مثالیں تھیں کہ ان سے پہلے چھری یا ہتھوڑی والا اگر آ جائے تو ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، یقولانی، یقولون، تقولانی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اسماء خمسہ، 5 اسم، یہ 5 اسم آپ کے سامنے آ گئے، ابو، حمو، اخو، فو اور ذو۔ ابو کا معنی 10 منٹس لگا کے زمران۔ باپ، حمو کا معنی سسر، اخو کا معنی بھائی، فو کا معنی منہ، یہ جو اس کو کہتے ہیں موت، اور ذو کا معنی والا، یعنی ذو مالن، مال والا، یا ذو علم ہوگا تو علم والا، جو فضل، ذو فضل، فضل والا۔ تو یہ 5 ہیں۔ ان 5 کے اندر جو ہے وہ ہم جب رفع نصب، یا اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم نحو پڑھ رہے ہیں، تو نحو میں کیا ہو رہا ہے، ہم رفع نصب اور جر دیکھ رہے ہیں۔ تو ان 5 اسماء کا رفع نصب اور جر جو ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ انداز میں آئے گا۔ ابھی تک ہم نے جو تبدیلیاں دیکھی وہ کیا دیکھی ہیں کہ رفع کی علامت یا تو پیش ہوگی، رفع کی علامت پیش، نصب کی علامت زبر، اور جر کی علامت زیر۔ زیادہ تر ہمیں یہی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ رفع کی علامت ہے، رفع کی حالت ہے تو مسلمن پیش کے ساتھ آ رہا ہے، نصب ہے تو مسلمن زبر کے ساتھ آ رہا ہے، جر کی حالت ہے تو مسلمن زیر کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ دوسری صورت ہم نے پڑھی ہے جمع مذکر سالم والی، رفع ہے تو واو کے ساتھ نظر آ رہا ہے مسلمون، نصب یا جر ہے تو مسلمین یا نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو زیادہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور بھی ہیں، ان میں سے ایک اسماء خمسہ ہے، ان کا جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ سا انداز ہے۔ یہ آگے ان کی مثالیں بھی، ذوالجلالی جلال والا، ابو زیدن زید کا باپ، فو کا معنی منہ، منہ کو کہتے ہیں یہ جو ماؤتھ ہے، ٹھیک ہے، فیس، اس کو کہتے ہیں وجہ، پورے چہرے کو اس کو کہتے ہیں وجہ، اور یہ جو حصہ ہے کھانے والا جس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فو، اور فو یا فم کہا جاتا ہے اس کو، فم، فمن، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو یہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، اس کے ساتھ کچھ اس کی مزید جو ہے وہ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ کنڈیشنز اگر پوری ہو رہی ہوں گی تو تب یہ آئے گا ابو، فو، حمو اور اخو، ذو وغیرہ۔ لیکن اگر ان کنڈیشنز میں سے کوئی کنڈیشن پوری نہیں ہوگی تو پھر ابو جو ہے وہ ابن ہو جائے گا، حمو حمن ہو جائے گا، اخو اخن ہو جائے گا، اور فو فمن ہو جائے گا۔ وہ کنڈیشنز ہم بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خاص ان کنڈیشنز کے ساتھ جب یہ اسم آ رہے ہوں گے تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا کہ جب رفع کی حالت ہوگی تو یہ ہوگا ابو، رفع کی حالت میں ہوگا ابو، اسی طرح حمو، اخو، فو اور ذو، یعنی رفع کی حالت میں یہ 5 اسماء میں ہم کہیں گے کہ یہاں رفع کی علامت پیش نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اور نصب کی حالت ہوگی تو یہ بن جائے گا ابا، حما، اخا، فا اور ذا، اور جر کی حالت ہوگی تو یہ بن جائے گا ابی، حمی، اخی، فی اور وی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھنے مثالیں، ھذا ابو زید، رأیت ابا زید، سمعت من ابی زید۔ ھذا ابو زید، یہ زید کا باپ ہے، رأیت ابا زید، میں نے زید کے باپ کو دیکھا،
समिअतु मिन अबी ज़ैदिन, मैंने जैद के बाप से सुना। और हमू ज़ैदिन, हम जो है वो यहाँ पर खुसर लिखा हुआ है या सुसर को कहते हैं, लेकिन एक्चुअली हम का माना जो है ना वो बड़ा थोड़ा सा वसी मफहूम है। यानी इन लॉज में जितने भी रिश्ते हैं मेल्स, इन लॉज में मेल्स जितने भी हैं उन सबको हम बोल दिया जाता है। आपका फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, यानी आपका सुसर, आपका जो मर्द के लिए अगर देखें तो मर्द के लिए सुसर, साला, और जो है वो जो क्या कहते हैं उसको, जो बीवी की बहन का हस्बैंड है, उसको हमारे यहाँ क्या सांडू बोला जाता है, जो उसका उर्दू में जुल्फ कहते हैं। रिश्ते हैं मर्द के लिए। इसी तरह रिवर हो गया, सॉरी, जेठ हो गया। सांडू जो है वो जरा एक स्ट्रीट लैंग्वेज होगी। हम जुल्फ जो है वो इसी में आ जाएगा। इसी तरह औरत के लिए भी जितने भी ससुराली रिश्ते बनते हैं, सुसर हो गया, देवर हो गया, जेठ हो गया, नंदोई हो गया, ये सारे हम में आ जाते हैं। इस सब को कह दिया जाता है। लेकिन मोस्टली जब इसका यूजेज है, इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका तर्जुमा आमतौर पर सुसर के साथ किया जाता है। सुसर के लिए ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, तो हादा हमू ज़ैदिन, ये जैद का सुसर है। राइतु हमा ज़ैदिन, मैंने जैद के सुसर को देखा। समिअतु मिन हमी ज़ैदिन, मैंने जैद के सुसर से सुना। तो रफा, नसब और जर में वाव, अलिफ और या की तब्दीली है। अखू भाई, अख भाई को कहते हैं। तो हादा अखू ज़ैदिन, ये जैद का भाई है। राइतु अखा ज़ैदिन, ये मैंने जैद के भाई को देखा। और समिअतु मिन अखी ज़ैदिन, मैंने जैद के भाई से सुना। तो रफा, नसब और जर में तब्दीली हमें क्या नजर आ रही है? रफा में वाव, नसब में अलिफ, जर में या। यानी यहाँ पर जबर, जेर और पेश नहीं बदल रहे, बल्कि यहाँ हुरूफ बदल रहे हैं। वाव, अलिफ और या की तब्दीली है। तो ये अबू, हमू और अखू की मिसालें होगी। अगली मिसाल है ज़ू। ज़ू एक ऐसा लफ्ज है जो हमेशा अकेला नहीं आएगा, जब भी आएगा ये ताल्लुक की जोड़ी बनकर आएगा। इसके साथ कोई ना कोई जो है वो सिफत वगैरह आ रही होगी, जैसे जुल जलाली, जलाल वाला, जुल इल्मी, इल्म वाला, जुल फضली, फजल वाला, जुल माली, माल वाला, जुल वजाहा, वजाहत वाला। तो कोई ना कोई किसी सिफत के साथ इसको लिया जाएगा पोजेस करते हुए। तो अल्लाहु जुल जलाली, अल्लाह जलाल वाला है। दाऊतु ज़ल जलाली, मैंने पुकारा, दुआ मांगी जलाल वाले से। अऊज़ु बिज़िल जलाली, मैं पनाह में आता हूँ जलाल वाले की। और फू ज़ैदिन, फू फम जो है वो मुंह को कहते हैं। तो हाजा फू ज़ैदिन, ये जैद का मुंह है। रअयतु फा ज़ैदिन, मैंने जैद के मुंह को देखा। और अल हलवतु फी ज़ैदिन, हलवा मीठा, क्या मिठाई जो है वो जैद के मुंह में है। तो ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है हमें। फी ज़ैदिन, दो फी आ गए। तो पहला फी जो है ये कौन सा हुआ? हरफे जर। और दूसरा फी ये वो है जो फम, मुंह से, इससे मुराद मुंह है। ठीक है, तो ये 5 अस्मा है जो रफा, नसब और जर में हरकात की बजाय जो है वो हुरूफ बदल रहे हैं, वाव, अलिफ और या के। अब इनकी मिसालें देख लेते हैं कुरान से। जू की मिसाल, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीमी, अल्लाह बड़े फजल वाला है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीमी, अल्लाह बड़े फजल वाला है। क़ालू या ज़ल क़रनैनी, क़ालू या ज़ल क़रनैनी, उन्होंने कहा ए ज़ुल क़रनैन। ज़ुल क़रनैन वैसे तो नाम है उनका, उनका एक मशहूर नाम है, लेकिन ज़ुल क़रनैन से अगर लफ्जों के एतबार से हम उसका माना देखें, लफ्जी माना, तो कर्न कहते हैं जमाने को, कर्न कहते हैं जमाने को, एक टाइम पीरियड, सदी को जो है वो कर्न कह दिया जाता है। तो वो जो एक हदीस हम अक्सर सुनते हैं, खैरुल कुरूनी कर्नी, जमानों में सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो करनैन दो जमानों वाला, दल करनैनी दो जमानों वाला। तो यहाँ पर कालू के बाद या और या के बाद दल करनैन आया, तो ये ताल्लुक की जोड़ी में आता है, चूंकि तो जा, और आज ही हमने पढ़ा
کہ ताल्लुक की जोड़ी को जब पुकारेंगे तो वो किस हालत में आ जाएगी, नस्ब की हालत में। जैसे या रब्बल आलमीना या अहलल किताबी, तो या ज़ल क़रनैनी, या की वजह से ये नस्ब की हालत में चला गया। वल क़ुरआनी ज़िक्री, वल क़ुरआनी, अल क़ुरआनी की सिफत बन रहा है ज़िक्री, और कुरान कौन सा कुरान, नसीहत वाला कुरान। कैसा कुरान, नसीहत वाला कुरान। वल कुरानी, कुरान की कसम, ज़िक्री, कैसा कुरान, नसीहत वाला कुरान। तो ज़ी जो है यहाँ पर अल कुरानी की सिफत बन रहा है, इस वजह से ये ज़ी जर की हालत में आ रहा है। अबू की मिसाल है कुरान से, व अबू ना शैखुन कबीरुन, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों ने आकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि क़ालता ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिआउ व अबूना शैखुन कबीरुन, हम अपने बकरियों को पानी नहीं पिला सकती और अपना जो है वो पानी मशकीज़ें नहीं भर सकती जब तक कि ये मर्द जो है वो बाकी चरवाहे हट ना जाएं। और साथ ही सवाल पैदा हो सकता था कि अगर ये मसला है, सारे मर्द हैं, तो फिर तुम औरतों को आने की जरूरत क्या पड़ी। तो सवाल करने से पहले ही उन्होंने जवाब दे दिया, अबूना शैखुन कबीरुन, हमारे अब्बा बड़े बहुत बूढ़े हैं, बड़े बूढ़े हैं यानी बहुत ज्यादा ज़ईफ हो चुके हैं, तो वो नहीं आ सकते। तो अबू ना, ये भी अब देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं हम शुरू से जो मिसालें देख रहे हैं, अबू ज़ैदिन, हमा ज़ैदिन, अखू ज़ैदिन, ये सारे किस फॉर्म में आ रहे हैं। ये पांचों अस्मा की मिसालें हम देख रहे हैं कि ये सारे ताल्लुक की जोड़ी में आ रहे हैं, ताल्लुक की जोड़ी में। तो कंडीशंस में से एक कंडीशन समझ में आ गई कि जब ये ताल्लुक की जोड़ी में आ रहे हों तो तब जो है वो ये इस तरह से आएंगे कि अबू, अबा, अबी, हमू, हमा, हमी, हरूफ की सूरत में। अगर ताल्लुक की जोड़ी में नहीं आ रहे, अकेला आ रहा है कोई, बगैर ताल्लुक की जोड़ी के सिंपल इसम के तौर पर आ रहे हैं, तो फिर अबू की बजाय अबुन हो जाएगा, अबन, अबिन हो जाएगा, और इसी तरह हमुन, हमन, हमिन हो जाएगा, अखुन, अखन और अखिन हो जाएगा। और इसी तरह फू के बारे में भी मैंने बताया कि जब ये अकेला होगा यानी बगैर ताल्लुक की जोड़ी के, तो फमुन, फमन या फमिन हो जाएंगे। ठीक है जी। दूसरी मिसाल नसब में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन, अब यहाँ पर ये नसब में आया है अबा। तो अगर मैं पूछूं अबा नसब की हालत में क्यों आ रहा है, तो बता सकते हैं क्यों नसब की हालत है। मफूल है, किसका काना मफूल है सर? काना की मोहम्मद खबर है जी, काना की खबर है। पीछे काना गुजराना, तो काना काना के बाद काना का इसम और काना की खबर होती है, तो ये काना की खबर बन के आ रहा है। मा काना मुहम्मदुन, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नहीं है, अबा अहदिन, किसी एक के बाप नहीं है, मिन रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से। अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहबिन, तब्बत टूट गए, यदा अबी लहबिन, अबू लहब के दोनों हाथ, व तब्बा, और वो हलाक हुआ। अब यहां पर अबी जर की हालत में हो रहा है, तो क्या वजह हो सकती है जर की हालत में आने की जी। सवाल आया आपके ऊपर, ये इसम जर की हालत में क्यों है। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आपकी पहली सोच जानी चाहिए कि मैं जर की वजूहात सोचूं। कितनी वजूहात पड़ी है हमने जर की, ताल्लुक की जोड़ी है। या तो हरफे जर या ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम। हरफे जर तो नजर नहीं आ रहा पीछे, तो अब एक ताल्लुक की वजह जोड़ी। रहती है कि इसमें ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम है। तो ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम ये कैसे है कि यदा अबी, ताल्लुक की एक जोड़ी है, और अबी लहबिन ये जोड़ी बन रही है। और कर रहा है, माइक ऑफ कर ले। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सवाल का जवाब दे चुके हैं तो माइक बंद कर दिया करें ताकि शोर ना पैदा हो। तो यदा अबी ये एक ताल्लुक की जोड़ी है, और अबी लहबिन ये दूसरी ताल्लुक की जोड़ी। ठीक है। अबी लहब का लफ्जी तर्जुमा अगर लें तो लहब किसको कहते हैं, शोला। तो फिर अबी लहब का लफ्जी तर्जुमा क्या होगा, शोले का बाप, शोले का बाप। और यदा अबी लहब का तर्जुमा फिर क्या होगा, शोले के बाप के दोनों हाथ।
दोनों हाथ। तो यदा जो है ये असल में क्या था, यदानी। और हम ये पढ़कर आए हैं कि अगर तस्निया या जमा मुजक्कर सालिम हो और वो ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम बन रहा हो तो क्या होता है उसमें कि जो नून है ये ड्रॉप हो ड्रॉप हो जाता है। जाए, यदा अबी लहबिन। ठीक है, तो यहाँ पर ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम होने की वजह से अबी जर की हालत में आ गया। आगे चलिए जी, तो अगली मिसालें, अख की मिसालें, काला इन्नी सर काइंडली अना ये पॉइंट अखू। दोबारा बताइएगा। कौन सा वाला सर, अबू सर लहब ये वाला? जो, हाँ सर, वो आपने कहा कि अगर ये ताल्लुक की जोड़ी का वो बन के आता है तो नून ड्रॉप हो जाता है। ये हम इस पढ़कर पॉइंट आए को हैं, बताइए। तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम, इन दोनों के आखिर में क्या आता है, इन दोनों के आखिर में नून। आता है नून। 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 नून होता है। अगर हो ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम इन दोनों में से, यानी ये दोनों ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम। मिसालें दे देते हैं। मुस्लिम का तस्निया क्या होगा, मुस्लिमानी। मुस्लिमानी, और मुस्लिमान। जमा होगी मुस्लिमूना। इसको हमने मिलाना है, ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम लेना है हमने, अलकौम ले लें, अलकौमी, इसमें भी अलकौमी ले लें। तो अब जब ये पहला इसम बन रहा है तो ये नून ड्रॉप हो जाएगा दोनों का, ये बन जाएगा मुस्लिमा अलकौमी, मुस्लिम अलकौमी, मुस्लिम को। कौम के दो मुसलमान, और ये बने मुस्लिमुल कौमी, कौम के सब मुसलमान। सर ठीक है, तो ये नून जो है जब ताल्लुक की जोड़ी में ये आ जाए पहला इसम तो ये नून ड्रॉप हो जाता है। ठीक हो गया, सर आगे चलें। सर जज़ाकल्लाह खैरन। अख की मिसालें देख लें कुरान से। काला इन्नी अना अखू का, तो यहाँ पर ये अखू जो है वो रफा की हालत में है। वाओ, क्यों रफा की हालत में आ रहा है अखू? रफा की हालत होती है मुब्तदा होना, खबर होना, इन्ना की खबर, काना का इसम और फाइल। तो ये में से क्या बन रहा है, मुब्तदा है, सर जी खबर है। खबर है, नहीं सर। खबर है या नहीं है? खबर है खबर है, खबर है। खबर है। इसको क्यों लेंगे, अना अखू का ये एक पूरा जुमला इसमिया है, इन्नी को छोड़ देंगे। देखिए, जब भी आप जो है ना किसी भी लफ्ज का महल तय करते हैं कि रफा है, नसब है, जर है, या किस हालत में है, तो आप उसको पहले छोटे जुमले को लें, फिर उस छोटे को आगे एक्सपेंड करते जाएं, बाकी पिछलों के साथ जोड़ते जाएं। दो बातें समझने की हैं। एक तो ये है कि जब आपने महल तय करना है कि ये रफा की हालत, नसब की हालत या जर की हालत है, तो उसके लिए आपने उस लफ्ज का उससे पीछे वाले लफ्ज के साथ ताल्लुक जोड़ना है कि पिछले लफ्ज के साथ क्या ताल्लुक है, आगे वाले के साथ बाद में जाएगा। पहले पिछले के साथ ताल्लुक स्टैब्लिश करेंगे, फिर आगे वाले की बात करेंगे। तो अखू का ताल्लुक अना के साथ क्या बन रहा है, अना अखू, मैं भाई हूं, अना मैं, अखू भाई हूं, का आपका, मैं तुम्हारा भाई हूं। तो अना ये हो जाएगा मुब्तदा और अखू का ये खबर की जगह पर आ रहा है। फिर इस पूरे जुमला इस्मिया को हम कहेंगे कि ये इन्ना प्लस या है, तो ये इन्ना का इसम हो जाएगा या, इस्मो इन्ना, और खबरो इन्ना ये पूरा जुमला इस्मिया बन जाएगी। ये बात हम कर चुके हैं, जैसे जो जुमला फेलिया खबर की सूरत में आ जाता है, ऐसे ही जुमला इस्मिया भी खबर की सूरत में आ जाता है। ठीक है, बात वाज़ेह हुई, समझ में आ गया कि ये इन्ना प्लस या है। एक सेकंड में इसको यहां लिखता हूं, इन्नी अना अखू का, ये है इन्ना
प्लस या, اور اس کے بعد جو یہ ہو گیا انا کا اسم. اب انا کی خبر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ انا کی خبر ایک الگ سے جملہ اسمیہ کی صورت میں آ رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ انا، یہ ہو گیا مبتدا، اور اخو کا، یہ اس کی ہو گئی خبر. پھر اخو کو ہم ایک اور انداز سے دیکھ، اخو کا یہ جوڑی بھی بن رہی ہے، تعلق کی جوڑی. ٹھیک ہے، تو اس میں تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ہو جائے گا اخو کا، اسم نمبر 1، اور کا جو ہے یہ اسم نمبر 2. تو یہ اب ہم نے اس کو لیا انا اخو کا، یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ پورا جملہ اسمیہ اس انا کے لیے خبر بن جائے گا. تو یہ انا کا اسم اور انا کی خبر مل کر اب یہ پورا یہ جملہ کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. انا والا جملہ ہم نے کدھر ڈالا تھا؟ جملہ اسمیہ کیا. ٹھیک ہے، تو اخو ہمارا اصل میں پوائنٹ تھا جس کو ہم نے سمجھنا تھا. تو یہ اخو چونکہ انا کے لیے خبر بن رہا ہے تو مبتدا کی خبر رفع کی حالت میں ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی رفع کی حالت میں آیا اور واو کے ساتھ آیا، انا اخو کا. اس نے کہا بے شک میں تمہارا بھائی ہوں. اخا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا. ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ موسیٰ کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو. تو موسیٰ کو بھی بھیجا گیا ہے، وہ بھی کس کو کا جواب ہے. اخاہ یہ بھی کس کو کا جواب ہے. ہم نے بھیجا کس کو؟ موسیٰ کو. اور کس کو؟ اخاہ اس کے بھائی کو. تو ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ کس کو کا جواب کس حالت میں آتا ہے؟ نصب کی حالت میں. ذکرت اللہ، میں نے یاد کیا، کس کو؟ اللہ، نصب کی حالت میں آیا تھا. جیسے ثم ارسلنا پھر ہم نے بھیجا کس کو؟ موسیٰ کو. اور کس کو؟ اخاہ اس کے بھائی کو. تو اخا نصب کی حالت میں آ گیا. اخی واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، الی موسیٰ واخیہ اور موسیٰ کے بھائی کی طرف. تو جیسے الی موسیٰ کے ساتھ ہے ایسے ہی واو نے الی کا اثر کھینچ کر اخ کے ساتھ بھی جوڑ دیا. تو اس لیے جیسے موسیٰ حرف جر کے بعد آیا تو گویا یہ اخی بھی حرف جر الی کے ساتھ انڈرسٹوڈ ہونے کی وجہ سے یہ بھی جر کی حالت ہوگی. صحیح ہے. اور فو جو ہے یہ رفع کی حالت میں تو قرآن میں نہیں آیا ہے لیکن نصب کی حالت میں آیا ہے. کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، کباسط جیسا کہ پھیلانے والا، کفیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ تاکہ وہ پہنچ جائے. کون پہنچ جائے؟ پانی پہنچ جائے. کہاں پہنچ جائے؟ فاہو اس کے منہ میں پہنچ جائے، اس کے منہ تک آ جائے، اس کے منہ میں پڑ جائے. ٹھیک ہے. کباسطی کفیہ الی الماء، جیسا کہ شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ لیبلغ فاہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے. تو لیبلغ فعل ہے، اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو ماء کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، پانی کی بات کر رہی ہے. پانی پہنچ جائے. کدھر پہنچ جائے؟ کس کو پہنچ جائے؟ فاہو اس کے منہ میں پہنچ جائے. تو فاہ کس کو کے جواب میں آ رہا ہے یا کہاں کا جواب ہے؟ تو وہ کس کو کا جواب ہو یا کہاں، وہ دونوں نصب کی حالت میں ہوتے ہیں. جر کی حالت میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے قرآن میں، اور ہمو ہما ہمی کہ قرآن میں استعمال ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی قرآن سے مثالیں ہمیں نہیں مل رہی. تو یہ اسماء خمسہ تھے. اس میں ایک پوائنٹ کی بات سمجھنے والی ہے. پہلے تو یہ کہ یہ 5 اسماء ہیں، پہلی بات. دوسری بات ان میں رفع، نصب اور جر واو، الف اور یا کے ساتھ آتی ہے. اور تیسری بات اس حالت میں یہ ہر صورت میں ہمیشہ نہیں ہوگا بلکہ جب یہ تعلق کی جوڑی میں ہوں گے تب ہوگا. ٹھیک ہے. اگر تعلق کی جوڑی نہیں ہوگی تو پھر یہ عام اسم کی طرح زبر، زیر اور پیش کے ساتھ رفع، نصب اور جر میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی کے لیے اتنا ذہن میں رکھیں. کسی 6 میں جائیں گے تو تھوڑی سی اور اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہے، وہ پھر ہم انشاءاللہ وہاں ڈسکس کریں گے.
تو اس کے ساتھ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا اور وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، بلکہ ہم 10 منٹ آگے جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں، کوئی بات پوچھنے والی، کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو، تو ہم اگلے 10 منٹ مزید لے سکتے ہیں۔ جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، سب ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہم کو قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔